السلام علیکم مائی سویٹ لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوں۔ لیکن آپ لوگوں سے مجھے ایک گلہ ہے، آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتاتے ہی نہیں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، سب تو نہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اظہار کرتے ہیں اس چیز کا کہ انہیں سٹوری جو ہے وہ کیسی لگی ہے۔ اور جب میں شارٹ ناول شیئر کرتی ہوں تو بھی آپ لوگ نہیں بتاتے۔ آپ بتایا کریں نا کہ آپ کو کون سے ناول پسند ہیں، آپ کو ایپیسوڈ والے ناول پسند ہیں یا ایسے ناول پسند ہیں جن کی کوئی ایپیسوڈ نہ ہو، آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے اور ایک ہی ویڈیو میں جو ہے وہ سٹوری کمپلیٹ ہو۔ مجھے تو دونوں طرح کے پسند ہیں، لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، تو آپ لوگ بھی بتایا کریں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ مزید ناول سجیسٹ کر سکتے ہیں جب تک میں شارٹ ناول شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کوئی طویل ناول یا کوئی بھی ناول جو آپ سننا چاہیں وہ سجیسٹ کر دیں۔ البتہ میں یہ ضرور دیکھوں گی کہ کہانی اچھی ہے اور یوٹیوب پر نہیں ہے تو پھر میں ضرور شیئر کروں گی۔ اگر کہانی مجھے پسند نہیں آئی تو پھر معذرت ہے، پھر میں شیئر نہیں کروں گی۔ تو جناب زیادہ باتیں نہیں کرتے، کیونکہ اب اکثر جو ہے وہ ناول کے آغاز میں میری باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سکپ کر دیتے ہیں، اسی لیے تو جواب نہیں دیتے نا کامنٹ سیکشن میں۔ اگر آپ لوگ میری باتیں سنیں تو کامنٹ سیکشن میں جواب بھی دیں۔ خیر، آج پھر میں ایک شارٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں، یعنی اس کی مزید کوئی ایپیسوڈ نہیں ہوگی، یہ مکمل ناول ہے۔ تو چلیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی، اور مصنفہ ہیں آسیہ رضا کی مکمل ناول۔ دیکھتے ہیں کہانی کیسی ہوتی ہے۔ نام تو بڑا انٹرسٹنگ سا لگ رہا ہے۔ بات تو بڑی نہ تھی مگر بڑھ گئی۔ مقابلہ برابر کا تھا، سبھی بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے۔ خود کو بری الذمہ ثابت کرنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن کوشش ان سب کی خود کو مجبور، لاچار، بے بس ظاہر کر کے پہلو بچانے کی تھی۔ اس وقت وہ بھول گئے تھے اپنائیت کے رشتے، خون کا تعلق، برسا برس ساتھ ساتھ رہنا، ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہونے کا مضبوط واسطہ، فرائض سے پہلو تہی کے من گھڑت بیان۔ یہ لڑتے جھگڑتے لوگ، نہ ان کو اپنا مرتبہ یاد رہا، نہ رشتہ، نہ تعلق، نہ ہی قربت کے وہ زمانے جب وہ ایک گھر میں ماں باپ کی شفقت کے سائے میں پرورش پا رہے تھے۔ انسان کی انسان سے لا تعلقی کا اظہار کہیں سے بھی اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دینے سے قاصر تھا۔ پھر بھلا جانور اور انسان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ خود غرضی، بے حسی شیوا بنا کر، رشتہ، تعلق داری، رواداری، مروت، ہمدردی بے معنی، محبت، اخلاق فضول، بس جو ہے اپنا مفاد، اپنی سہولت، اپنی غرض۔ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ یہ دنیا کیسی دنیا ہے، یقین نہیں آتا مگر۔ بیٹا، یہ دنیا ہے تماشا گاہ، یہاں نت بھانت بھانت کے لوگ آ کر اداکاری کے جوہر دکھاتے ہیں، داد وصول کرتے ہیں، اس طرح زندگی کے ڈرامے انجام تک پہنچتے ہیں۔ ایک ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے کی تیاری شروع ہوتی ہے، وہ بھی اختتام تک پہنچ کر تنقید کا باعث بنتا ہے یا داد کا۔ پھر تماشا ختم، پیسہ ہضم۔ ابھی پہلا ایکٹ ہی دیکھا ہے تم لوگوں نے، اگلے ایکٹ میں خدا جانے کیا دیکھنے کو ملے۔ یہ نانا جان کے فرمودات تھے، وہ کسی اداس لمحے کی زد میں آ کر ان لوگوں کو مستفید کرتے۔ نانا جان کی شخصیت ان لوگوں کے نزدیک بے حد عزیز اور عظیم تھی۔ گو کہ شروع میں وہ خاصے دل برداشتہ اور مایوس نظر آئے، افسردہ اور پریشان رہے۔ ان کے مقابلے میں نانی جان باحوصلہ ثابت ہوئیں۔ انہوں نے بیٹوں کی بے مروتی کو نظر انداز کر دیا، اپنی بے زمینی، بے کسی کو صبر و تحمل سے برداشت کیا، اور بڑی ہمت اور جرأت سے کام لے کر خود اعتمادی سے اپنا فیصلہ سنا ڈالا۔ یہ مقدمہ زرینہ کے گھر پہ ہی ہو رہا تھا۔ زرینہ نانی جان کی بھتیجی تھیں۔ بچپن میں ماں باپ فوت ہو گئے، تب انہوں نے 3 سال کی بچی کو اپنی پیاسی گود میں سمیٹ لیا تھا۔ آج کل وہ لوگ زرینہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، وہیں پر ان کے سب بیٹے بھی آئے تھے۔ زرینہ آخر ان کی بہن تھی۔ نانی جان نے زرینہ کی شادی تایا جان کے ایک یتیم بھانجے سے کر دی تھی۔ اسلام الدین بے حد نیک اتوار انسان تھا۔ دونوں میاں بیوی انہیں اپنا بزرگ ہی نہیں، ماں باپ سمجھتے تھے۔ ہر موقع پر یہ دونوں نانا نانی جان کو بلاتے مشورے کے لیے۔ بچوں کی بسم اللہ ہو یا اسکول میں داخلے، کالج کا انتخاب ہو یا رشتے کے سلسلے میں رائے، انہی دونوں کی لی جاتی۔ نانی جان بہت دور اندیش خاتون تھی، ہمدرد، خیر خواہ، درد مند۔ جب زرینہ کو بیٹیوں کی پیدائش پر نندوں سے طعنے سننے کو ملتے، وہی آگے بڑھ کر زرینہ کی مدافعت کرتیں۔ انہوں نے حقیقت میں زرینہ کی ماں کا کردار ادا کیا تھا ہمیشہ۔ نانی جان کو عرصے سے اپنے بیٹوں کے طرز عمل سے اندازہ ہو رہا تھا
کہ وہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کے معاملے میں کسی حتمی فیصلے کے منتظر ہیں۔ 6 بیٹے، ایک امریکہ، ایک کینیڈا، ایک دبئی، ایک جدہ، ایک کراچی، چھوٹا والا لاہور۔ وہی کئی سالوں سے ماں باپ کو ساتھ رکھے ہوئے تھا۔ یوں تو ان کا آبائی مکان مزنگ میں تھا، مگر وہ پرانے طرز کا مکان تھا۔ اب تو سب بیٹے کوٹھیوں بنگلوں کے مالک تھے۔ بلال بھی ڈیفینس میں رہتا تھا۔ اتفاق سے زرینہ کے گھر کی شادی میں سب بھائی شریک بھی ہوئے اور بلال نے انکشاف کیا کہ وہ کسی اہم پروجیکٹ کی تکمیل کے سلسلے میں شفٹ ہونے والا ہے۔ اس نے دبی زبان سے مدعا بیان کیا۔ 6 سال سے والدین اس کے ساتھ تھے، اب دوسروں کی باری ہے۔ بحث بے حد طویل ہو گئی۔ نانا جان بے یقینی کے عالم میں دم بخود بیٹھے تھے۔ نانی جان کا دل بیٹھنے لگا۔ پھر بحث بڑھتی ہی گئی، تب انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ وہ زرینہ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ کیسا امریکہ، کینیڈا، دبئی اور جدہ؟ وہ زیادہ عرصہ کے لیے رہنا ہی ممکن نہ تھا۔ کراچی کی آب و ہوا انہیں راس نہ تھی۔ زرینہ اور اسلام الدین نے بھی اس فیصلے کی تائید کی، مگر نانا جان کو لگا کہ وہ شرم سے زمین میں دھنس گئے ہیں۔ مزنگ والے مکان کا کرایہ زرینہ کو ملے گا۔ اب بیٹوں سے کچھ مطالبہ نہیں کریں گے کیونکہ انہیں ان سے اب کوئی توقع نہیں رہی۔ اس کے علاوہ انہیں بیٹوں کی خیرات نہیں چاہیے۔ زرینہ نے اسی وقت کہا، ابو جان، مجھے صرف آپ کی شفقت، آپ کے مہربان رویے بڑی سے بڑی دنیاوی دولت سے زیادہ عزیز ہوں گے۔ مجھے آپ سے پیسہ نہیں، محبت چاہیے، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسلام الدین نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا۔ بیٹوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ماں باپ کی ذمہ داری سے بچ گئے، پلے سے کچھ دینا بھی نہیں پڑے گا۔ اور اب تو اس اندوہناک واقعہ کو گزرے عرصہ ہو چکا تھا۔ نانی جان تو مطمئن نظر آئیں۔ نانا جان پر کبھی کبھی قنوطیت کا دورہ پڑ جاتا۔ اداس، مایوس، افسردہ سے رہتے، کھانے پینے سے انکار کر دیتے، دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا۔ ارے میاں، بھول جائیں سب، اللہ کی رضا یہی ہے، ہمارا کیا اختیار؟ ہمیں تو اپنے اعمال سے غرض ہونی چاہیے کہ جو کبھی اولاد سے متعلق فرائض تھے، ہم نے نیک نیتی سے ادا کر دیے۔ اب ہماری زندگی کی شام آ گئی، اسے دوسروں کے لیے وقف کر دیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوشیاں دیں۔ نانی جان اکثر نانا جان کو تسلی دیتی، وہ مزید اداس ہو جاتے۔ ان کے جذبات و احساسات کا سب کو اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے سب گھر والے ان کی دلجوئی میں کمی نہ کرتے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان بوڑھے کمزور لوگوں کے کیسے اس دکھ کے طوفان سے نکالیں۔ اولاد کے لیے انسان کیسے کیسے پاپڑ بیلتا ہے، محنت، مشقت، خدمت اور محبت سے، خود تکلیفیں اٹھا کر اولاد کی راحت کا سامان کرتا ہے، اور تمام توانائیاں اولاد کی بہبود پر صرف کرنے کے بعد آرام کی خواہش ہوتی ہے۔ نانی جان بتاتی ہیں، انہیں بیٹی کا بڑا ارمان تھا۔ ہر بار کی مایوسی کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی، 5 بیٹے بہت کافی ہیں، اب مجھے بیٹی دے ہی دے، مگر 6ٹی بار پھر وہی بیٹا۔ اف، فراقیں سی کر پہنانے کا ارمان کس قدر شدید تھا، اس لیے بلال کو ہی فراقیں پہنا دی۔ 5 سال تک وہ لڑکی کے روپ میں رہا، پھر زنیرہ کو پا کر جیسے تمام ارمان پورے کر لیے۔ اینی کو نانی جان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں اور قصے سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ اسے حقیقت جاننے، سمجھنے اور گہرائی میں اتر کر جڑ تک پہنچنے کا شوق تھا، مگر نانی جان، وہ کبھی بیٹوں کا ذکر نہیں کرتی تھی، کوئی شکوہ نہ شکایت، بس صبر۔ بیوی، شاید ہماری تربیت میں ہی خامی تھی یا ہم ہی غلط تھے، کبھی نانا جان مایوسی کے عالم میں کہہ بھی بیٹھتے۔ ہماری تربیت درست تھی، دنیا میں ترجیحات بہت ہیں، مقابلے کا دور ہے میاں، کسی کا قصور نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل رہا ہے۔ لگتا ہے بیگم، ہمیں تو بہت کچھ مل جائے گا، صرف اولاد نہیں ملے گی، وہ ہم کھو چکے ہیں۔ میاں، ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اس کا ناؤ، کون جھٹلا سکتا ہے اس حقیقت کو؟ نانی جان مطمئن تھی۔ میرا دل چاہتا ہے سب بھول جائیں کہ ہماری بھی کوئی اولاد ہے یا تھی۔ نانا جان دل گرفتی سے زمین پر لکیریں کھینچنے لگتے۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھے کیاری میں پنیری لگا رہے تھے۔ نانی جان قریب ہی بیٹھی تھی ایک پیڑھی پر اور انہیں ہدایات جاری کر رہی تھی۔ اتنے پاس نہ لگائیں، فاصلہ دیں، پودے کو بڑھنے، پھلنے پھولنے کے لیے گنجائش چاہیے، اور ان کے تو رنگ بھی مختلف ہیں۔ بہار میں تو ایسے پھول امڑ کر آئیں گے کہ سارا لان جگمگا جائے گا۔ نانی جان اس موضوع سے ہٹانا چاہ رہی تھی، نانا جان پر اداسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی اپنے خونے جگر سے پودے لگائے تھے، بہار بھی آئی، پھول مہکے، مگر ہمارے لیے تو خزاں کا موسم امڑ آیا۔ وہ بے دلی سے کیاری میں کھرپی چلا رہے تھے۔ ہم نے اپنے لگائے ہوئے پودوں کو پھلتا پھولتا دیکھ لیا، بہار کے مزے بھی لیے، اب کوئی حسرت تو باقی نہیں رہی۔ فضول میں دل خراب نہ کریں، اللہ سب کا وارث ہے۔ اب اٹھیں، ہاتھ منہ دھو لیں، انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا، امید پہ دنیا قائم ہے۔
ارے بیٹا اسما، ایک لوٹے میں پانی لانا، پنیری کو زیادہ پانی نہیں چاہیے، ذرا چھڑکاؤ کر دو تاکہ ان کی جڑیں اندر تک جا کر مضبوط ہو جائیں۔ اسما کو تو یوں بھی گارڈننگ سے دلچسپی تھی، وہ نانا کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ وہ بیج لگاتے تو اسما کیاری کی گوڈی کر دیتی، سوالات کر کر کے ان کو خوش کرتی۔ وہ بھی کتاب لے کر بیٹھے، پھولوں کے نام، ان کے رنگ، پوری تاریخ بتاتے۔ پھر جب ان کے لگائے پودوں میں پھول آتے وہ بے حد خوش ہوتے، وہ سب کو بلا کر دکھاتے۔ اسما ان کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتی، کبھی گرم چائے تو کبھی گرم پکوڑے۔ اسما سب سے چھوٹی تھی، اسے کوکنگ کا شوق تھا، بلکہ اسے ہر کام کا شوق تھا۔ اس سے بڑی ارما کو ٹی وی ڈراموں کی لت لگ گئی تھی، وہ ہر ڈرامہ ضرور دیکھتی، پھر تبصرے کرتی، بلکہ تنقید ہی کرتی تھی۔ ایسے بھی نانا جان کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنانے یعنی ڈراموں کی، پھر ان پر نکتہ چینی کرنا پسند تھا۔ وہ نانا جان کو بہلانے، ان کا غم بھلانے کے لیے ایسی باتیں کرتی جس سے ان کو ہنسی آ جاتی۔ وہ بھی اسے کریت کریت کر ڈراموں کی بات کرتے۔ اینی کو مطالعہ کا شوق تھا، اس کی دنیا ناولوں افسانوں کے گرد گھوما کرتی۔ وہ بھی جو ہی نانا کو تنہا دیکھتی ان کے پاس آ کر تازہ پڑھے افسانے یا ناول کی کہانی سنانے لگتی، اور مصنف پر اعتراض، جو مصنف تو ہے منصف نہیں، ہیرو بیچارہ تعلیم یافتہ ہے مگر اسے جاب نہیں مل رہی، اب اس کا بھلا اس میں کیا قصور؟ یہاں کس کو فوراً جاب ملتی ہے، مجھے ہی نہیں مل رہی۔ مگر ویلن چونکہ اچھی پوسٹ پر ہے، خواہ کتنا ہی بدتمیز، گستاخ ہے، رشوت خور ہے، مگر ہیروئن پر اس لیے تھوپا جائے گا کہ وہ کماتا دھماتا ہے۔ ہیروئن کو لندن کی سیر کے لیے لے جائے گا، پیسہ جو ہے اس کے پاس، اور سوات کے حالات تو اس قابل ہیں نہیں کہ وہاں لے جائے۔ حالانکہ ہیروئن سوات کاغان جانا چاہتی ہے۔ وہ ہیروئن کو سونے میں پیلا کرنے کے دعوے کر کے لڑکی کے ماں باپ کا دل موہ لیتا ہے کوئی انصاف بھلا؟ نانا جان سنجیدگی سے گردن ہلا رہے ہیں، انہیں ان لڑکیوں نے اپنی محبت، سادگی اور معصومیت سے گرویدہ کر لیا۔ پہلے شروع میں وہ بہت ڈسٹرب رہتے تھے، اب کچھ بہل گئے تھے۔ دراصل انہیں اپنی حدت کا احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی بھتیجی کے گھر قیام کرنے پر مجبور ہیں، 6 بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایسی لاچاری۔ زرینہ اینی کی شادی کے لیے پریشان تھی، وہ شادی کے لیے تیار نہ تھی۔ پہلے تو 2-4 رشتے بھی آئے تھے، جب سے اس نے ضد کر کے MBA مکمل کیا تھا وہ ملازمت کے لیے بھی ضد کر رہی تھی۔ ہر رشتے سے انکار کر کے اس نے آگے آنے والے رشتوں کو بھی شاید بریک لگا دی۔ عظمیٰ کی شادی کو بھی 1.25 سال ہو گیا تھا، وہ چاہتی تھی اینی کا بھی کم از کم رشتہ طے ہو جائے۔ اسی سلسلے میں عرصہ بعد ایک ملنے والی نے کہیں سلسلہ چلایا تھا، وہ لوگ اینی کو دیکھنے آ رہے تھے اور اینی کا موڈ خراب تھا، مگر اسما کو تو اپنے شوق اور سلیقے کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ کچن سنبھالے نہ جانے کیا کیا چیزیں بنا رہی تھی۔ زرینہ کے منع کرنے کے باوجود اس نے کئی چیزیں تیار کر لی تھیں۔ وہ اسما کی کارگزاری کا جائزہ لینے آ گئی تھی اور ہر چیز کی چکھا چکھی میں مصروف تھی۔ اتنی گرمی ہو رہی ہے کچن میں اسما، تم کیسے گھنٹوں کھڑی رہتی ہو یہاں؟ وہ دوپٹے سے ہوا لینے لگی۔ اسما نے مڑ کر اسے دیکھا۔ موسم گرما میں ہر جگہ گرمی ہی ہوتی ہے، تو کیا لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں؟ وہ تو خیر مجبوری ہے، مگر یہ تو خود اذیت ہی ہے، خود پر ظلم ہے۔ تشریح کریں گی آپ؟ میں سمجھی نہیں۔ اسما اپنی محنت اور شوق پر یہ بے لاگ تبصرہ سن کر ملول ہو گئی۔ اوہو بھائی، بازار سے ہر چیز مل جاتی ہے، نئے انجان لوگوں کی خاطر اتنی محنت کا حاصل کیا؟ جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام، اور جبکہ یہ بھی یقینی بات ہے کہ انہیں یہاں سے مطلوب مقصد ملنا بھی نہیں۔ اینی ٹرالی میں برتن رکھ رہی تھی۔ خیر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، ارما کندھے اچکا کر بولی۔ آپ ہی ہمارے گھرانوں میں تو یہی کچھ ہوتا ہے، آپ جو ناول افسانے پڑھتی ہیں ان میں کیا مہمان کی خاطر نہیں ہوتی؟ اسما بہت دکھی ہو رہی تھی۔ ہوتا ہے سب، اینی بیزار سی تھی، اور میں اس سب کے خلاف ہوں۔ ایسے مہمان جیسے کہ آج متوقع ہیں وہ آئیں گے، سوالات کریں گے، کہاں سے پڑھا، کتنا پڑھا، کیا پڑھا، گھرداری بھی آتی ہے، کیا کام آتا ہے، سر سے پیر تک جائزہ لیتے ہوئے گویا قربانی کا جانور پسند کر رہے ہیں، پھر کھا پی کر فخر سے گردن اٹھائے روانگی، یعنی مرضی کا مال نہیں ہے۔ مگر مجھے یقین ہے یہاں انہیں مرضی کا مال مل جائے گا۔ ارما پھر بولی۔ اچھا وہ کیسے؟ بھئی ہم کسی سے کم نہیں، آپ ہی کا تو جواب ہی نہیں، مگر یہاں تو ہم 2 گھڑی ہیں اور اسما کی بنائی ہوئی یہ مزیدار ڈشز، واہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ نادان ہو تم، اینی منہ بنائے کھڑی تھی۔ وہ صرف لڑکی ہی نہیں دیکھتے، گھر، ہمارا پرانا گھر، سستا فرنیچر، کم قیمت پردے، اور سیدھے سادے ہمارے والدین جن کو لڑکیوں کی تعریف کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سب کو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، صرف لڑکی ہی نہیں۔ آپ تو بہت ہی نا امید ہیں آپ ہی، ہم جیسے ہیں ویسا ہی ہمیں ملے گا، اللہ نے چاہا تو بہتر بھی۔ لگتا ہے اسما نے فجر کی نماز کے بعد خوب دل لگا کر دعائیں مانگی ہیں، ارما ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ میں دیکھ رہی تھی، جھوم جھوم کر دعا مانگ رہی تھی، اسی لیے اسے اتنا یقین ہے۔
یہ بہت قناعت پسند ہے۔ اینی نے اسما کو لپٹا لیا۔ اللہ اس کی ضرور سنے گا، یہ ہمارے گھر میں نیکی کا فرشتہ ہے۔ اسما کا منہ پھولا ہوا تھا۔ بس جیسی ہوں ٹھیک ہوں، اور برا نہ مانو پیاری بہن، مجھے معلوم ہے ہمارے معاشرے میں فضول قسم کے رواج ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم خود ہی اس ترقی کو ہوا دے رہے ہیں۔ سچ مانو لوگوں نے صرف کھانے پینے کے لیے یہ رواج بنایا ہے، ورنہ لڑکیاں تو ہر جگہ ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس، پارک، مارکیٹ۔ ہاں ہائے آپ بھی۔ اسما کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ تو کیا راستہ چلتی لڑکیوں سے رشتہ کر لیں؟ گھر تو پھر بھی جانا ہوگا۔ پسند کرنے کے بعد رشتہ لے کر جائیں تو برا نہیں لگے گا۔ آج کل لڑکیوں سے گھر کا پتہ یا فون نمبر لینا کوئی مشکل تو نہیں۔ فون پر ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر کے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ نہیں آپ ہی مشکل ہے، گھر والوں سے ملے بغیر۔ ارما کو بھی اسما کے ساتھ اینی کے انقلابی خیال سے اختلاف تھا۔ میری ایک دوست کی اسی طرح ہوئی ہے۔ اچھا چلو جانے دو، اب یہ جو دوپہر سے محنت کر کے چیزیں بنائی ہیں، مہمانوں کے سامنے انہیں میرا کارنامہ نہ بتا دینا۔ اسما ہنسی۔ آپ ہی ہوتا تو یہی ہے۔ اینی نے اسما کے سر پر تھپکی دی۔ شریر لڑکی، کم از کم میری امی ایسا جھوٹ نہیں بولیں گی، وہ تعریف کرنے میں خاصی بخیل ہیں، خصوصاً بیٹیوں کے معاملے میں۔ آپ ہی میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ میں خوش رہوں اور مجھ سے سارے گھر والے، کسی کو مجھ سے شکایت نہ ہو، خاص طور پر نانا جان اور نانی جان۔ اسما کا کام ختم ہو گیا تھا، وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ ارما اور اینی نے پلیٹیں اٹھائی اور کباب دہی بڑے سے لطف لینے لگیں۔ آپ ہی خالی پلیٹ سنک میں رکھ کر ارما نے اینی کو مخاطب کیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ آج تک جس طرح شادی کے بعد لڑکی اپنی سسرال چلی جاتی ہے، اگر اب لڑکی شادی کر کے دلہا کو رخصت کرا لائے، کیا حرج ہے؟ کچھ تبدیلی صحیح، اور لڑکی اپنے گھر میں ہی مزے کرتی رہے۔ گھر داماد، اینی کے حلق سے چیخ نما آواز نکلی۔ پتہ نہیں کباب کی ہری مرچ کی وجہ سے یا ارما کی تجویز پر وہ تڑپ گئی تھی۔ گھر بہو کا محاورہ کبھی سننے میں نہیں آیا۔ ویسے گھر داماد پر کامیڈی ڈرامے تم دیکھ چکی ہوگی ہے نا؟ لگتا ہے مہمان آ گئے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ ارما نے کان لگائے۔ تم بھی باہر نکلو اور دیکھو، مجھے ان کے سامنے جانے کا کوئی شوق نہیں، اس لیے مجھے بلانے مت آنا، کہتی ہوئی اینی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ ارما کو پریشانی نے گھیر لیا۔ بغیر دیکھے ہی انکار کر دو گی آپ ہی؟ تم دونوں ہو تو صحیح، اینی نے دروازے پر کھڑے کھڑے جواب دیا۔ مہمان آ گئے تھے اور سب سے پہلے ان کا سامنا اسما سے ہوا، جو نانا جان کو اینی کے انکار کی رپورٹ دینے ان کے پاس گھسی بیٹھی تھی۔ گھنٹی پر وہی دروازہ کھولنے گئی، ورنہ بیچارے نانا جان کو جانا پڑتا۔ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر زرینہ کو خبر کرتی ہوئی وہ نانی جان کے کمرے میں آئی۔ نانی جان لگتا ہے بہت معزز لوگ ہیں، یقیناً آپ کے خاندان کے ہیں۔ وہی شاندار لباس، میدہ شہاب رنگت، مسکراتی ہوئی صورت۔ اس نے جو تفصیلی نقشہ کھینچا تو نانی جان کو بھی دیکھنے کا شوق ہوا۔ کمرے میں زرینہ مہمانوں سے محو گفتگو تھیں۔ ایک خاتون زرینہ کی عمر کی تھیں، ایک ان سے کچھ کم عمر تھیں، دو لڑکیاں اسما ارما کی عمروں کی۔ نانی جان ایک طرف بیٹھ گئی۔ زرینہ نے تعارف کرایا۔ ان میں سے جو بھاری بھرکم جسم کی تھیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ کچھ بتائیے اپنے بارے میں۔ نانی جان ہنس پڑی۔ کیا بتاؤں، دیکھ تو رہی ہیں آپ۔ یادداشت ایسی ہو گئی ہے کہ ارے لو، پھٹکی پڑے عقل پر۔ یاد آیا، آپ زاہد ارجمند کی مزنگ کا گھر؟ ہاں، زاہد میرا بیٹا ہے۔ نانی جان کا لہجہ کھردرا ہو گیا۔ وہ صاحبہ تو ان سے چمٹ گئیں، لگیں رونے زاروں قطار۔ یہ نئی افتاد تھی۔ نانی جان سراسیمہ ہو گئیں، ان کو خود سے بزور جدا کیا، غور سے شکل دیکھی۔ ارے تم فرخندہ نہیں ریحانہ؟ خاتون نے زور زور سے گردن ہلائی، ٹیشو سے آنکھیں رگڑی۔ ہاں تبھی کہوں، یہ انداز دیکھا بھالا ہے، پہلے پہچانا نہیں تھا، روتی شکل دیکھ کر پہچان لیا۔ اے بوا، تمہاری عادت نہیں گئی ٹسوے بہانے کی؟ نانی جان مسکرا رہی تھی۔ خاتون کے ساتھ والی صاحبہ ہنس رہی تھی۔ دیکھیے برسوں گزر گئے، ملنا نہ ہوا، سب اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی مزنگ چھوڑا، ہم بھی ادھر سے آ گئے، اتفاق سے گلبرگ میں بھی پڑوس ملا، پھر آپ ادھر سے ڈیفینس چلی گئیں۔ اے لڑکیوں، دانت کیوں نکال رہی ہو؟ یہی تو ہے میری وہ دوست، رشتہ چچی بھتیجی کا ہے، مگر دوستی بھی بہت رہی۔ سنائے تھے ان کے سلیقے کے قصے، وہی ہیں۔ بے حد شادمان نظر آ رہی تھیں، مارے خوشی کے حقلا رہی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، بیٹے کے رشتے کے لیے دربدر پھر رہی تھیں، ساتھ میں اپنی نند کو لے آئی تھیں تاکہ ان کو شکوہ نہ ہو۔ باتونی خاتون تھیں۔ اسما بہت دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ زرینہ کی ہدایت کہ تم سامنے نہ آنا بھول گئی اور خود ہی ٹرالی لے آئی۔ گوری، بہت گوری میدہ شہاب خاتون نانی جان سے محو گفتگو تھیں۔ رشتہ داروں، ان کے اختلافات، ملنا جھگڑنا، کسی کی فوتگی تو کسی کے گھر اولاد کی فراوانی تفصیل سے بتا رہی تھیں۔ پھر باتیں ختم، کھانا پینا شروع۔ جاتے وقت دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئیں۔ نانا جان واک سے واپس آئے تو ارما ان کی طرف لپکی۔ نانا جان، آپ کو پتہ ہے وہ مہمان جو آئے تھے آپ کے رشتہ دار تھے،
सच वो आपकी भतीजी थी। नाना जान ठिठक गए। हाय, ये कौन सी भतीजी पैदा हो गई। नानी जान मुस्कुराती हुई अंदर आई। बड़ा पुरस्कार अंदाज था उनका। लो, अस्मा की बातें कहती है, मैदा शहाब रंग, मुस्कुराती शक्ल। अरे बाबा, सूरजमुखी हैं और दांत उनके सदा से बाहर को निकले हुए हैं और पेशानी से चिंदिया तक गंजी हैं। कहती है ऊंची पेशानी। सुनो ज़रा इसकी बातें। मैं तो गई कि देखूं कैसी शाहाना चाल है। तोबा, भारी बदन की वजह से धप धप चलती गई हैं। खैर भाई, किसी पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। नानी जान मुस्कुरा भी रही थी और तोबा भी कर रही थी। नाना जान उनके चुप होने का इंतज़ार कर रहे थे। अरे वही तुम्हारी रिश्तेदार थी, नानी जान उनको देखकर बताने लगी। नाना जान के कुछ कहने से पहले ही फरखंदा जबीं रिहाना क्या ड्रामाई मुलाकात हुई। अरे वही रक्षंदा जबीं की बहन। नाना जान ने गर्दन इधर उधर घुमाई, कुछ टालने का सा अंदाज। नाना जान, वो तो आपको चचा कह रही थी। अरे क्या चचा, पड़ोसी थे ये लोग, बस अलबत्ता तुम्हारी नानी से दोस्ती थी। नाना जान साफ टाल रहे थे। तो खैर मियाँ, दुश्मनी तो आपकी भी ना थी। नानी जान उसी पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराईं। याद दिला दूँ अगर भूल गए हो तो। भाई आपके ही अजीज़ थे, बल्कि अजीज़ जान। लाहौल वाला कुआता बीवी, कुछ ख्याल तो करो बच्ची के सामने ही। नाना जान शर्मा गए थे। इरमा का तजस्सुस बढ़ गया, मगर वो कोई सवाल करते हुए हिचकिचा रही थी। दौड़ी हुई एनी के पास गई और उसे अपने अंदाज में बताने लगी। आप ही कोई चक्कर है। नाना जान शर्मा रहे थे। नानी जान चस्के ले रही थी। एनी ने पुरख्याल अंदाज में सर ऊंचा किया, आंखें चढ़ा लीं। हो सकता है, हो भी सकता है ये साहिबा नाना जान की पुरानी महबूबा हो। पिछले दौर में पड़ोसियों से रब्त बहुत होता था, तो ये सिलसिला आशिकी भी हो जाता था। पुराने तमाम लिखने वालों ने ऐसा ही लिखा है कि हर मोहल्ले में कोई लड़की मोहल्ले के किसी न किसी लड़के को चाह रही होती थी, और लड़का, बल्कि हर लड़का किसी लड़की पर मर रहा है। यही उस ज़माने का माशरा था। नहीं आप ही, ये नहीं हो सकता। पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा शराफत हुआ करती थी, और नाना जान तो नानी जान के इस कदर वाला और शेदा हैं, भला उनके अलावा मुमकिन है पुरानी वाकफियत हो, शादी से पहले की। तो नानी जान हंस हंस कर क्यों चिढ़ा रही थी, और वो चिढ़ भी रहे थे बाकायदा। खैर छोड़ो, देखो अच्छा हुआ कि हमने कुछ पहले खा पी लिया था, मेहमानों ने कुछ छोड़ा ही नहीं। अच्छा हुआ मैंने सब कुछ पहले से ही बचा कर रख लिया था। एनी ने भी शुक्र अदा किया। किसी ने पूछा नहीं मेरा। नानी जिनको देखते ही उनकी बाछें चिर गई थीं, तो बातूनी खातून और नानी जान से लिपट कर रोईं तो तौबा है बस। सीमा झिंझलाती हुई अंदर आई। ज़रा कुछ मदद तो करवा दो, सच में थक गई हूँ, और मेहमानों ने तकल्लुफ़ किया ही नहीं। शुक्र है कुछ चीज़ें मैंने छुपा कर रख ली थी, नाना जान को खिला कर आई हूँ। तुमने इतना ज़्यादा क्यों बनाया था, बारात भी आ गई होती तो कम ना पड़ता, बिला वजह इतना खर्चा। एनी डांट कर बोली। और तुमने जो मेहनत की है बेकार गई ना, किसी ने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया ना बेवकूफ़। तो वो कहकर गई हैं फिर आएंगी। अस्मा बेफिक्र थी। इरमा का जहन अभी नाना जान की तरफ था। वो उनके कमरे में आई। अस्मा मौजूद थी, अपनी कारगुजारी की दाद वसूल कर रही थी। वाह बेटा वाह, रोल तो बहुत ही लजीज है, और दही बड़ों का तो जवाब नहीं। ये बताओ, उन्होंने तुमको पसंद भी किया? कोई इशारा, कोई वादा? मैं क्यों, वाह मैं थोड़ी। अस्मा बौखला गई। तो फिर तो तुम्हारी मेहनत ज़ाया हो गई। इतनी मेहनत मुशक्क़त, गर्मी में किचन में खड़े रहना मामूली बात तो नहीं। पैसा भी खर्च हुआ और खाया पिया खिसक लिए, सब ज़ाया, यानी कि खसारा। नाना जान अब खीर खा रहे थे। नहीं नाना जान, सब ज़ाया नहीं हुआ, सबके लिए बचा कर रख दिया था। आपको पसंद आया, अभी अब्बा के लिए अलहदा सब चीज़ें रखी हैं। इरमा अस्मा की खुद एतमादी पर अश अश करते हुए अंदर आई। नानी जान के पास बैठकर पूछने लगी, नानी जान ये लोग आपके रिश्तेदार थे? तो हमारे भी हुए। नानी जान ने अपना पानदान खिसकाकर घुटने तले दबा लिया। इरमा उनके पानदान से सौंफ निकाल कर खाती थी। नाना से पूछो, इन्हीं के रिश्तेदार थे। नाना ने हाथ लहराया गोया इनकारी। हलक साफ किया। भाई बात यह है कि ये जो हमारी बेगम है, हमारे हक़ में हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ़ का रोल प्ले करती रहीं। हमारी तो पूरी ज़िंदगी सफाइयाँ देते गुजर गई। अब ज़िंदगी की शाम हो चली। इनसे गुजारिश है कि दिल साफ़ कर लें। शक की चिंगारी दिल को सुलगा सुलगा कर नाकारा कर देती है। हुआ ये कि नाना जान गोया लुत्फ़ ले लेकर उन्हें वो किस्सा सुनाने लगे, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि फ़रखंदा रक्षंदा के वालिदैन उन लोगों के पड़ोस में आकर रहे। मालूम हुआ कि नाना जान के वालिद के दूर दराज के अजीज़ हैं, यानी बिरादरी के हैं। अम्मा की नज़र कमज़ोर, उन्हें भी ये लड़कियां मैदा शाहब नज़र आईं। दांत देखे नहीं कि मुंह पर दुपट्टा रख कर बोलती थीं। उन्हें लड़की रक्षंदा के बड़ी थी, पसंद आ गई, अपने नूरे चश्म यानी नाना जान के लिए। नाना जान उनसे घबराते थे। सारी फैमिली बेहद बेतकल्लुफ़ थी। अम्मा की पसंद का इल्म होते ही मज़ीद बेतकल्लुफ़ी का इजहार होने लगा।
اب آگے آگے نانا جان، پیچھے پیچھے رخشندہ بیگم۔ ایک ہی حل تھا ان سے بچاؤ کا، شادی۔ اتفاق سے وہ لوگ کسی شادی میں شرکت کے لیے کراچی چلے گئے۔ یہاں موقع غنیمت جان کر افراتفری میں جو بھی لڑکی نظر آئی، اماں ابا کو مجبور کر کے چٹ منگنی پٹ بیاہ کرا لیا۔ اچھا، جو بھی لڑکی افراتفری میں؟ کون تھی وہ؟ نانی جان کڑے تیوروں سے میاں جی کو گھور رہی تھی۔ آپ کے علاوہ تو میں نے کوئی شادی کی نہیں بیوی۔ اچھا بھائی بچیو، یہ جو بچا ہوا ہے اسے اچھی طرح کہیں رکھ دو، ہم صبح کھا لیں گے، کہہ کر وہ باتھ روم میں گھس گئے۔ نانی جان کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ ارما کو ان دونوں کے چہروں کی دلچسپ کیفیت دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ دل میں گدگدی سی ہوئی، واہ بھائی واہ، ان بوڑھوں کی زندگی میں بھی کچھ اور تھا، کوئی رنگینی، کوئی انجان جذبہ، کوئی بھید بھرا احساس۔ اس پرانے پہلے زمانے میں جب معاشرہ پابند تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ماحول، اس فرسودہ ماحول میں نانا جان کی زندگی میں شوخ چلبلا لمحہ بھی آیا تھا۔ لمحہ کیوں لمحے، رخشندہ کا ان کے تعاقب میں آنا، ان کا اس سے بھاگنا، پھر افراتفری میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یقیناً اپنی پسند بھی۔ اینی ناول میں گم تھی، ارما نے اس سے کتاب چھین لی۔ کدھر غرق ہو نانا جان، نانی جان کی لو میرج تھی۔ کتاب چھیننے کا دھچکا آنن فانن ہوا ہو گیا۔ ہے کیا؟ تم سے کس نے کہا؟ اینی اچھل پڑی۔ کون کہتا؟ میرے اندازے۔ اچھا اندازے، ادھر دو میری کتاب، فضول اندازے، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، بے وقوف۔ پچھلے زمانے میں شرفا اپنی محبت دل میں چھپائے گزار دیتے تھے، انچاہے شریک حیات کے ساتھ۔ لو میرج کا تصور ہی نہیں تھا، بلکہ گناہ سمجھا جاتا تھا، لڑکی کی رسوائی۔ توبہ توبہ۔ ارما ٹھوڑی پر انگلی جما کر سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ارما، اینی نے اس کے متفکر چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ان کے ماضی سے ہمیں کیا، ہم تو ان کے حال کو دیکھ رہے ہیں۔ 6 بیٹوں کا زندہ وجود، بیٹوں کی بے وفائی، بے اعتنائی، خود غرضی کس حوصلے اور ضبط کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں۔ نہ شکوہ شکایت، نہ کوئی واویلا۔ عورتیں اولاد کے معاملے میں کس قدر حساس اور جذباتی ہوتی ہیں۔ نانی جان کیسی بہادری سے نانا جان کو سمجھاتی ہیں، اس عمر میں لوگ بد مزاج ہو جاتے ہیں، یہ لوگ سب کے ساتھ ہنستے بولتے بھی ہیں، نہ جانے اپنا دکھ کہاں چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ آپ ہی ہمارا کوئی بھائی نہیں، اگر وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا، امی ابا کا کیا حال ہوتا، اور میں تو مر جاتی۔ ہر بیٹا ایسا نہیں ہوتا۔ اینی افسردہ تھی، اسی لیے تو میں نے سوچا ہے میں شادی نہیں کروں گی، امی ابا کے بڑھاپے میں ان کی لاٹھی بنوں گی۔ لاٹھی؟ مطلب کس پر برسنے کا ارادہ ہے؟ ارما ہنسی۔ تم پر۔ اینی جذبز ہو کر کتاب میں نظریں گاڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز چیخ چیخ کر ارما کو کوڑ مغز کا خطاب دے رہا تھا۔ مگر آپی، لاٹھی ہی کیوں؟ ارما گال پر انگلی رکھ کر پرخیال انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ تم کمپیوٹر بن جاؤ، جو ہمارے پاس ہے بھی نہیں اور آج کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ خیال برا نہیں، ٹھیک ہے، پھر میں کمپیوٹر بن جاتی ہوں، مگر اسے آپریٹ کون کرے گا؟ اس کے لیے اسما مناسب رہے گی، پورا گھر اور کچن آپریٹ کرتی ہے۔ ارما کے ساتھ اینی کو بھی ہنسی آ گئی۔ گھر کا ماحول تو ہمیشہ ہی پرسکون رہتا تھا، سوائے ان دنوں کے جب نانا جان نانی جان کے بیٹے لشکر جرار لے کر آئے اور ماں باپ کی ذمہ داری سے لاتعلقی کا اظہار کر کے سب کا سکون چین آرام تہ و بالا کر گئے۔ یہ جنگ بھی عجیب تھی، گرما گرمی، سرد مہری، شور ہنگامہ، کچھ فیصلہ نہ ہوا کہ فتح کس کی ہوئی۔ کم از کم جن بنیادی کرداروں پر حملہ ہوا ان کے رویے سے شکست کے آثار نہیں ملے، یا اس کی انہیں پرواہ نہ ہوئی، یا وہ بے مثال دلیر تھے۔ پھر سکون سے سب ہنسی خوشی رہنے لگے، کہانی ختم۔ اس طرح نہیں ہوا کرتی۔ اور اب آنے والے مہمانوں کی آمد نے تالاب کے ساکت پانی میں کچھ ارتعاش پیدا کیا تھا، خصوصاً نانا جان سے رشتہ داری کے انکشاف نے کچھ ہلچل بھی پھیلا دی تھی۔ وہ بھی چند روز میں ختم ہو گئی۔ نانی جان نے تو کہہ دیا، لگتا نہیں کہ اب وہ ادھر کا رخ کریں گی۔ مجھ کو یہاں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، تم کو شاید وہ پہچانی ہی نہیں۔ زرینہ نے سر ہلایا، میں بھی نہیں پہچانی، خیال آتا ہے کہ شاید دیکھا تو ہے۔ ارے ہاں، شکل پر بھی تو اثر پڑتا ہے، ہاتھی جیسا جسم ہو گیا، گالوں پر تو آڑو، تھوڑی پر خوبانی چڑھی بیٹھی ہے، ایک پیر میں فیلپا ہو گیا، پھدک پھدک کر بیچاری چلتی ہے۔ لو، تمہاری بیٹی کہتی ہے شاہانہ چال، اس نے کون سی ملکہ شہزادی کو چلتے دیکھ لیا؟ زرینہ کو ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، اسے ہنستا دیکھ کر نانی جان بھی مسکرائیں، پھر گالوں پر تھپڑ مارتے ہوئے توبہ توبہ کرنے لگی۔ اللہ معاف کرے، توبہ، اس نے خود تھوڑی یہ حلیہ بنایا ہے، بیچاری بس بیماری ہے، موٹاپا۔ پھوپھو آئی تو اینی کے لیے تھی، مگر بلانے کا کہا ہی نہیں۔ آئے ہائے، کہیں وہ اسما کو تو اینی نہیں سمجھ بیٹھی؟ کچھ تعجب نہیں، دیکھا نہیں تھا کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھیں، کوئی زمین تو کوئی آسمان، مگر مجھے پہچاننے میں بڑی تیزی دکھائی۔
آپ ماشاءاللہ بدلی نہیں، جیسی 20 برس پہلے تھیں ویسی ہیں۔ زرینہ نے پھپھو کو خراج تحسین پیش کیا۔ ارے بیٹا، بڑھاپا آ گیا، اب کہاں 20 برس پہلے والی صورت۔ بس یہ ہے کہ میں دل پر نہیں لگاتی، سارے دکھ، غم، تکلیف اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتی ہوں۔ اللہ ہی میرا مددگار ہے، سکھ بھی وہی دیتا ہے، آرام بھی۔ شکر ہے اس باری تعالیٰ کا جس نے مجھے تم جیسی بیٹی عطا کی، خدمت گزار، درد مند اور ہمدرد۔ تمہاری بچیوں کے لیے دعا گو رہتی ہوں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، آمین، اور تم کو ہر دولت ملے۔ زرینہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ پھپھو، مجھے بھی آپ جیسی ماں ملی، اس کے لیے میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ آپ کی شفقت اور دعاؤں کے حصار میں ہوں، اس سے زیادہ اور کس دولت کی تمنا کروں۔ نانی جان نے بھتیجی کو گلے لگایا۔ تم اب بھی ہر دولت سے مالا مال ہو، نیکی کی دولت، محبت، احسار کی دولت، صبر و برداشت کا سرمایہ ہے تمہارے پاس۔ زرینہ کے پاس واقعی خوبیوں کا بے مثال سرمایہ تھا، مگر اس کی زندگی میں دنیاوی دولت کی کمی تھی۔ لیکن اس کی ان میاں بیوی کو زیادہ پرواہ نہ تھی، لیکن لوگوں کے احساس دلانے پر اولاد نہ ہونے کی کمی کا بے حد افسوس تھا۔ لیکن خدا کی قدرت اور مرضی کے سامنے بے بس تھے۔ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا مصمم ارادہ اور بیٹیوں کا ان کی خواہش پر عمل کرنا ان کی خوشیوں کو دوبالا کر رہا تھا۔ عثمان نے بھی کم عمری میں ایم اے کر لیا تھا۔ اس کی شادی بھی بہت صحیح وقت پر ہو گئی۔ اینی ایم بی اے کر کے جاب کی تلاش میں تھی، وہ شادی کے خلاف تھی۔ ماں باپ کے لیے کچھ کر کے دکھانا اس کا مقصد زندگی تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جو ہی کوئی مناسب رشتہ آیا اس پر دباؤ ڈالا جائے گا، اور اس دباؤ سے آزاد ہونے کے لیے اسے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ نانا جان سے مدد لی جائے، وہ سوچ کر خود ہی اپنی فہم و فراست کی قائل ہو گئی۔ کیسی ڈل زندگی ہے ہماری، ارما منہ سجا کر بیٹھی تھی۔ ابھی بھی نیا ڈرامہ دیکھ کر ٹی وی بند کر کے آئی تھی۔ بھائیوں سے کیسی رونق ہوتی ہے، ہر وقت ہنسی مذاق، دوستوں کے ساتھ ہاؤ ہو، چائے لاؤ، شربت لاؤ، ہائے کیسی اچھی آوازیں۔ کوئی کزن بھی نہیں کہ وہی گھر میں آ کر اونچی آواز کا جادو جگائے۔ کوئی دولت مند رشتہ دار بھی تو ہمارے گھر نہیں آتا۔ آئے ہوئے ہیں دولت مند رشتہ دار، اینی نے کتاب سامنے سے ہٹائے بغیر کہا۔ نانا جان ہے نا، ہمارے حق میں ان سے بڑھ کر اور کون ہوگا، ان کے بیٹے کبھی تو ان سے ملنے آئیں گے، بہت دولت مند ہے، تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ تم ڈرامے دیکھو تو پتہ چلے کیسے زندگی میں حرارت دوڑ جاتی ہے ایسے رشتہ داروں سے، کہانی ایک دم بدل جاتی ہے۔ کہانی صرف کہانی ہوتی ہے، زندگی میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ ہمارے پاس عقل ہے، ہمیں ان کہانیوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی زندگی، اپنی عقل، اپنے حالات کے مطابق راستہ بنانا ہے۔ کیسی ڈل زندگی ہے کہہ کر عقل کو کمزور نہ کرو، ہر حال میں خوش رہنا اور شکر کرنا سیکھو۔ نانی جان سے متاثر ہو کر، اپنی عقل پر بھروسہ کر کے، اور بزرگوں سے سبق لینا بہتر ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں۔ اسما کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ خاصی پریشان تھی، بات کرنا بھی مشکل تھا اسے۔ ارما، میں نے پتہ نہیں کیا سن لیا ہے، پلیز ذرا امی سے تو پوچھو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے کیا سن لیا ہے تو پریشانی کیسی؟ ارما اعتراض کے باوجود منہ بناتی اٹھ گئی۔ زرینہ نانی جان کے کمرے میں تھی، وہ نانا جان کا تولیہ ڈوری سے اتار کر کمرے میں گئی، گویا تولیہ رکھنے ہی آئی تھی۔ وہ دونوں سر جوڑے باتیں کر رہی تھیں، نانا جان لیٹے کچھ گنگنا رہے تھے، غالب کا کوئی شعر۔ ارما جس مقصد سے گئی تھی اس میں کامیاب ہو کر مسکراتی باہر آئی، پھر اس نے دوڑ لگا دی۔ اسما ابھی تک اسی فک چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، ارما کو دیکھ کر اس طرابی کیفیت میں انگلیاں موڑنے لگی۔ اسما میری پیاری بہنا، ارما نے ڈرامائی کیفیت طاری کر لی، جو کچھ تم نے سنا ہے اور جس کا تم کو پتہ نہیں وہ میں نے بھی سن لیا ہے، اور وہی سچ ہے جو کہ تم نے سنا، یعنی کہ… اسما اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ یعنی کہ… اس کا چہرہ اب سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے جو سنا اگر وہی سچ ہے تو میں… بات ادھوری چھوڑ کر وہ رونے بیٹھ گئی۔ اینی نے ارما سے اشارے سے پوچھا، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہی ہوا آپی، نانا جان کی بھتیجی نے اسما کو پسند کر لیا ہے، وہ اب اپنے لاڈلے کے ساتھ آنے کی اجازت مانگ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ گھر آئے سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانا اچھا نہیں، آنے دو، بعد میں معلومات اور تحقیق کروا کر جو مناسب ہو جواب دینا۔ اب رو رہی ہو، اینی نے اسما کو ڈانٹا، تم نے پکا پکا کر دھاک بٹھا دی کچن کوئین بن کر، اب بھوک تو منع بھی کر رہی تھی میں، لوگ کھانے پینے کے بہانے آتے ہیں، اب کچھ نہیں بناؤں گی، اسما روتے روتے بولی، اور امی سے ڈانٹ کھاؤ گی، گھس کر تم ہی بیٹھی تھی وہاں، میں تو باتیں سننے گئی تھی، آپ ہی نے انکار جو کر دیا تھا، ٹرالی لے کر کیا امی جاتی؟ وہ غصے میں بھری نانی جان کے پاس گئی۔ نانی جان، یہ میں نے کیا سنا ہے؟ نانی جان تسلی سے پان کھا رہی تھی۔ ہیں، مجھے کیا پتا تم نے کیا سنا ہے؟ وہی جو ابھی ارما نے مجھے بتایا ہے۔ ابھی تم کہہ رہی تھی میں نے سنا ہے، دیکھو پہلی بات تو یہ کہ تم ارما کو آپا وغیرہ نہیں کہتی ہو، بہت نامناسب بات ہے، دوسری یہ کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ تم نے یا ارما نے کیا سنا ہے؟
نانی جان، وہ جو نانا جان کے رشتہ دار ہیں ان کو آنے سے منع کر دیں، مجھے وہ بالکل پسند نہیں آئے۔ تو کون سے اور رشتہ دار ہیں جو تم کو پسند ہوں، ان کو آنے کا کہہ دوں؟ نانی جان قدرے طنز سے بولی تھی۔ اسما سٹپٹا گئی۔ میرا مطلب ہے وہ جس کام سے آ رہی ہیں انہیں منع کر دیں بس۔ اچھا یہ بات ہے، تمہاری ماں کو اختیار ہے، ان سے کہو۔ صاف کنی کترا گئی، حالانکہ خود ہی مشورے دیتی تھی امی کو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ نانی جان آپ کو معلوم ہے کہ میں تو ابھی چھوٹی ہوں، ابھی میں نے BA تک نہیں کیا۔ ارما نے، میرا مطلب ہے آپا نے کر لیا ہے، ان کو پسند کر لیں۔ بھئی میں کیا جانوں؟ اور زرینہ نے سب کہہ دیا ہے کہ بڑی دو کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ پھر بھی آنے پر کمر بستہ ہے اور بیٹے کو بھی لا رہی ہیں، تم بھی دیکھ لینا۔ نانی جان یقیناً ایکٹنگ کر رہی تھی، نظریں چادر پر اور نہ نظر آنے والا کوڑا کباڑ چن چن کر پھینک رہی تھی، حالانکہ بستر بالکل صاف تھا۔ اچانک اس کا ذہن جاگا۔ اچھا نانی جان، ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی شادی کر کے لڑکے کو اپنے گھر یعنی میکے لے آئے، جس طرح لڑکا لڑکی کو لے جاتا ہے؟ یہ گناہ تو نہیں ہے نا؟ نانی جان کی اداکاری رفو چکر ہو گئی، وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ گناہ تو نہیں ہے، مگر گڈے گڑیا کی شادی میں ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر میں یہی چاہتی ہوں، وہ بگڑے ہوئے ضدی لہجے میں بولی۔ بیٹا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بھی شادی کے بعد سسرال گئی تھیں، نانی جان سمجھانے لگیں۔ سسرال ہی لڑکی کا اصلی گھر ہوتا ہے، ماں باپ کا گھر لڑکی کا عارضی گھر ہوتا ہے، جہاں اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے تاکہ وہ آگے جا کر اپنے گھر کو، اپنی نسل کو سنوارے۔ ماں باپ کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ شکر، گناہ تو نہیں ہے۔ میرے ماں باپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں، اور ان کو بتا دے میری یہی شرط ہے۔ وہ منہ سجا کر بیٹھی تھی۔ نانی جان منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھیں۔ پھر نانا جان آئے، ان کو پتہ چلا۔ انہوں نے اینی اور ارما کو بھی بلا لیا۔ سب نے اسما کی پھولی ہوئی ناراض شکل دیکھی۔ واہ اسما، تم نے تو بڑی بہادری کا منصوبہ بنایا ہے۔ ارما نے تو خیال ظاہر کیا تھا تم عمل پر تیار ہو۔ شاباش۔ اینی کو اسما کی قوت اظہار پر رشک آ رہا تھا۔ نانا جان نے اسما کی پیٹھ ٹھونکی اور اسے کوئی ایوارڈ دینے کا وعدہ کیا۔ وہ بہبود نسواں کے علم بردار تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر سوال کیا، کیسا ایوارڈ؟ کون سا ایوارڈ؟ ارما زیادہ پرجوش ہو رہی تھی۔ تمہیں بھی چاہیے؟ نانا جان نے اس سے پوچھا۔ ارما کے گردن ہلانے پر بولے، بھائی میرا خیال ہے کہ تم تینوں کو ایوارڈ کا حق ہے، بہت پیارا سا۔ سچ؟ جلدی بتائیے۔ پیارا سا، عمدہ سا، بہترین، ایک عدد دلہا۔ ارما بری طرح جھینپ گئی۔ نانا جان اکثر مذاق کر لیتے تھے۔ تینوں اٹھ کر بھاگ گئیں۔ نانی جان نے دعا کی، اللہ تمہارا کہا پورا کرے، ان کے ماں باپ کی نیکی کے صلے میں نصیب جاگیں۔ ایک شام اسلام الدین کی بڑی بہن رفت آ گئیں، ان کے ساتھ ان کا بیٹا فہد بھی تھا۔ ارما کو چائے بنانا پڑی، اور جب پھپھو نے چائے کے تلخ ہونے پر اعتراض کیا، وہ بڑبڑاتی رہی، تم نے دل لگا کر نہیں بنائی چائے، اس لیے کڑوی تھی۔ فہد برتن رکھنے کے بہانے کچن میں آ گیا تھا۔ مجھے دل لگانے کی عادت ہے نہ ضرورت، خاص مہمانوں کے لیے تو دل لگانا ہی پڑے گا۔ جب ارما نے گھور کر اسے دیکھا تو فوراً بات بنائی، اماں تو خاص ہیں۔ کچھ جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارما برتن پٹکنے لگی۔ آواز سن کر زرینہ آ گئی۔ کیا توڑا بیٹا؟ برتن آرام سے رکھتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ فہد چپکے سے نکل گیا۔ ارما کا مقصد بھی یہی تھا۔ یہ پھپھو کیوں آئی ہیں؟ ان کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے، پھپھو سے مشورہ کر رہی ہیں۔ شکر ہے امی، اسما سے کہیے کچھ کام کر لے، میں تو تھک گئی۔ جب وہ لگی رہتی تھی تم کو مدد کرنے کا خیال نہ آیا، کرو خود۔ زرینہ اسے ڈانٹ کر چلی گئیں، لیکن اینی کو بھیج دیا۔ پھپھو کو چائے پسند نہیں آئی، اب سالن دل لگا کر پکانا، اینی آلو چھیلتے ہوئے کہنے لگی، ورنہ سارے جہان میں تمہارے سلیقے کا اعلان کریں گی۔ دل لگانے سے کیا کوئی خاص مزہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ چڑ گئی۔ ہر عمل کے لیے دل کی ضرورت ہے، شوق اور لگن دل سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور تم ہو نکمی، اور پھپھو ہے نکتہ چیں۔ لگتا ہے انہیں ہم سے محبت نہیں، اتنی اچھی چائے تھی، 10 دفعہ برائی کی۔ نانا جان کو کتنی پسند آئی تھی۔ محبت؟ پتہ نہیں، ہوگی تو صحیح، اینی سوچتے ہوئے بولی۔ اصل میں بھتیجا جو نہیں ہے کوئی، اسی لیے امی سے بھی بیزار ہیں اور ہم سے بھی۔ کبھی تعریف تو ان کے منہ سے سنی نہیں کسی کی۔ تم دیکھنا، جب میں جاب کر کے شان سے رہوں گی، امی ابا کو بھی عیش کراؤں گی، تب یہ رشتہ دار اسی منہ سے تعریفیں کریں گے۔ اینی اب پیاز کاٹ رہی تھی۔ آپ سچ مچ شادی نہیں کریں گی؟ ارما کے منہ سے پھسلا۔ نہ، نیری غلامی۔ جاب بھی غلامی ہے، ارما نے یاد دلایا۔ تنخواہ بھی ملتی ہے، عزت بھی، ترقی بھی ہوتی ہے۔ جاب سے جواب بھی مل جایا کرتا ہے، بعض اوقات بلا سبب۔ ارما اینی سے بہرحال متفق نہیں تھی۔ اس کے علاوہ امی ابا آپ کو عظمیٰ باجی کی طرح گھر بار کا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش کوئی ناجائز تو نہیں؟ یہ خواہش کوئی ناجائز نہیں، تم بھی ان کی خواہشوں میں ہو۔ اینی کا لہجہ تلخ تھا، ارما جلدی گھبرا جاتی تھی۔
سالن آپ پکار رہی ہیں یا میں پکا لوں؟ تم پکا لو تاکہ پھپھو کی مزید خفگی برداشت کرو۔ آپی کیا ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے؟ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ تم کس طرح کی تبدیلی چاہتی ہو؟ اینی کا موڈ بحال ہو گیا۔ یہی ارما کا مقصد تھا۔ آپ ڈراموں میں بلکہ افسانوں میں ہوتا ہے کہ ہیرو کچن آتا ہے، فریج سے پانی پینے کے بہانے کچھ معنی خیز جذباتی جملے کہتا ہے جس سے موسم یکدم خوشگوار ہو جاتا ہے، گھر میں بہار سی آ جاتی ہے، خوش رنگ تتلیاں نہ جانے کہاں سے آ جاتی ہیں، ستاروں میں روشنی بھر جاتی ہے۔ اور اول تو ہمارے ہاں ہیرو ہی نہ پید بلکہ کچن میں فریج بھی نہیں، وہ بھی برآمدے میں ہے۔ ہیرو بھلا کیا کرے؟ نہ صحیح کچن میں فریج، اینی مسکرا کر معنی خیز لہجے میں بولی۔ ہیرو آیا تو تھا برتن رکھنے کے بہانے، کوئی بات تو کر کے گیا ہوگا جس پر تم نے برتن پٹکے۔ اینی کھل کر مسکرائی۔ ارما بھننا گئی۔ ہاں جی، چائے کڑوی ہے، دل لگا کر نہیں بنائی۔ اس نے فہد کی نقل کی۔ دل خوش کیا ہوتا، جل کر راکھ ہو گیا۔ اچھا جی، اب سالن جلا ہوا کھلاؤں گی تب مسٹر کو پتہ چلے گا۔ اسما کمرے میں ٹہل ٹہل کر پڑھ رہی تھی، پڑھنے سے زیادہ اس کی توجہ کچن میں تھی جہاں یقیناً کھانا پک رہا ہوگا، مگر اسے ابھی تک کیوں نہیں پکارا گیا؟ بڑی پھپھو کو سلام کر کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ اسے ان سے بہت ڈر لگتا تھا، جب آتی ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ ہائے کوئی بیٹا نہیں اسلام الدین، تیری تو نسل ہی ختم۔ ہائے ہائے، 4 بیٹیاں، 4 سلیں، کیسے سرکاؤ گے؟ ہوتا ایک بیٹا سارے دلدر دور ہو جاتے۔ اس پر اینی نے سوال کیا تھا، دلدر کیسے دور ہوتے ہیں؟ اور خدا نہ خواستہ ہم کیا آپ سے بھیک مانگتے ہیں یا چیتھڑے لگا کر گھومتے ہیں؟ ارے ارے لڑکی زبان کو لگام دے، بیٹا ہوتا تو کمائی کر کے باپ کا بازو بنتا، اسے کہتے ہیں دلدر دور ہونا۔ بیٹی سے بیٹے کا کیا مقابلہ؟ اچھا لڑکا ہوتا، خواہ وہ مغرور ہوتا، ایب نارمل ہوتا، بستر پر پڑا ہوتا، آپ کو صحت مند بھتیجیاں اچھی نہیں لگتی؟ اوئی اوئی اسلام الدین، لڑکی کی زبان تو دیکھو، پہرے بٹھاؤ اس کے بولنے پر، ایسی زبان دراز لڑکی سے تو اللہ کی پناہ۔ اچھا پھپھو، پھر آپ کو بھتیجا گونگا چاہیے؟ اینی ایک ہی تھی، پھپھو کی توبہ طلاق کے سامنے ڈٹی ہی رہتی۔ جب پھپھو آتی زرینہ کو بیٹا نہ ہونے کے 1000 طعنے دیتی۔ آج تو نانے جان نے ان کے آتے ہی زرینہ کی خوش بختی پر اس قدر تعریفوں اور دعاؤں کے دریا بہائے، اللہ کا شکر ادا کیا جس نے زرینہ کو 4 عدد رحمتوں سے نوازا۔ چاروں بیٹیاں ہیروں سے زیادہ آبدار اور قیمتی ہیں۔ پھپھو چپ ہو گئیں اور چپ ہی رہیں۔ بزرگوں کی موجودگی برکت بھی لاتی ہے، تحفظ کا احساس بھی ہوتا ہے۔ آج زرینہ کو پھپھو پھپھا کا سایہ بہت عظیم لگا۔ اینی نے جو جگہ جگہ اپلائی کیا ہوا تھا، آخر ایک جگہ سے اس کو انٹرویو کال آ ہی گئی۔ نانا جان اسے خود لے کر گئے۔ اینی خاصی نروس تھی۔ نانا جان نے اسے تسلی دی۔ جب اینی کا نام پکارا گیا وہ کھڑی ہوئی مگر لڑکھڑا گئی۔ نانا جان نے اس کی پیٹھ تھپکی اور دروازے میں داخلے کے لیے ایک ہلکی سی جنبش سے اندر دھکیل دیا، ساتھ ہی کہا، میرا بہادر شیر ببر۔ اسے 1 ہفتے بعد خود اطلاع دیں گے کہہ دیا گیا۔ اینی بہت سنجیدہ تھی۔ وہاں تو اس قدر قابل عالم فاضل لوگ بیٹھے تھے۔ اللہ اللہ، اگر نانا جان ہمت نہ بندھاتے، میرا بہادر ببر شیر کہہ کر اندر نہ دھکیلتے تو میں تو بھاگ آتی۔ وہ زرینہ اور اسلام الدین کو اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ زرینہ مسکرا رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں بعض اوقات چند الفاظ ہی ہمت حوصلہ بحال کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ چونکہ پہلی بار انٹرویو دے رہی تھی اس لیے گھبراہٹ تھی، لیکن خود اعتمادی کی اس میں کمی نہ تھی۔ چند ہفتے میں کئی انٹرویو دیے، آخر اس کی دلی مراد بر آئی۔ ایک ٹیکسٹائل مل کے مرکزی آفس میں اس کا تقرر ہو گیا۔ بہت اچھی جاب تھی، سب نے مبارکباد دی۔ تمام رشتہ دار مبارکبادی کے لیے آئے۔ گھر میں کئی دن خوب رونق رہی۔ اسما کو کارگزاری دکھانے کے بار بار موقع ملے۔ اینی کا آفس، اسما کا کالج، گھر میں ارما بور ہوتی رہتی۔ ٹی وی بھی کب تک دیکھتی، اسے اب کچن بھی سنبھالنا ہوتا تھا۔ ایک دن سہ پہر کو دروازے پر بیل ہوئی۔ ارما نے اندر سے ہی پوچھا، کون ہے؟ جواب میں زنانہ آواز میں کہا گیا، میں ہوں، سمیہ ارجمند۔ ارجمند صاحب میرے دادا ہیں۔ ارما نے دروازہ کھول دیا۔ سمیہ کو دیکھا نہ تھا مگر وہ واقف تو تھی، زاہد ماموں کی بیٹی سمیہ دروازے پر کھڑی تھی، پینٹ شرٹ میں ملبوس، لیکن اس نے دوپٹے سے سر اور جسم ڈھانپ رکھا تھا۔ ارما کو وہ پہلی نظر میں اچھی لگی۔ وہ اسے لے کر نانی جان کے پاس آ گئی۔ وہ امرود کاٹ رہی تھیں۔ نظر اٹھا کر دیکھا اور چھری ہاتھ سے رکھ دی۔ دادی پوتی لپٹ گئیں۔ نانا جان بھی اٹھ کر آ گئے۔ سمیہ اپنے دادا سے چمٹ گئی۔ تینوں ایک ساتھ بول رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون کیا کہہ رہا ہے۔ پھر تینوں ہنس پڑے آنسوؤں کی نمی کے ساتھ۔ ارما دوڑی زرینہ کی طرف، وہ کپڑا پلنگ پر پھیلائے کچھ حساب کتاب کر رہی تھی۔ جو ہی اس نے بتایا سمیہ آئی ہے، ماموں زاہد کی بیٹی، وہ اسے ڈانٹنے لگی، ہٹو، وہ کہاں سے آ گئی، نہ جانے کس کو گھر میں گھسا لائی ہو۔ 1000 دفعہ کہا ہے اچھی طرح تسلی کر کے دروازہ کھولا کرو۔ ٹی وی کے ڈرامے اور کیا نہ سکھائیں گے، جہاں پہلی دستک پر بے جانے پوچھے کھٹ سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، چاہے ڈاکو ہی ہوں۔ اف یہ لڑکی۔
माथे पर हाथ मारती वो तेजी से नानी जान के कमरे में आई। अंदर का सीन खासा ड्रामाई था। रोती हुई हीरोइन, सोच में गर्क नानी जान, पोती को तसल्ली देते दादा जान, कुछ हैरान जरीना, परेशान इरमा सीन देखकर अंदर आए। समिया जरीना से भी लिपट गई। जरीना ज़रा बैठो, तुमसे मशवरा करना है। और इरमा बेटा अच्छी सी चाय तो बनाकर लाओ, सब पियेंगे। अस्मा तो है नहीं जो जादू के ज़ोर से फ़ौरन 10 चीज़ें तैयार कर लेती है। खैर जो भी हो ले आओ। इरमा उनका इशारा समझ गई। अस्मा का मुकाबला करने का शौक, वो फटाफट फ्रीज़र से कबाब और भल्ले जो हमेशा रहते थे, माश के दही बड़े गरम करके दही में डाले। कबाब के बाद चिप्स तले, अमरूद के कचालू नानी जान बना ही रही थी। बिस्किट भी निकाल लिए। चाय दम करके ट्राली में बर्तन रख रही थी। अस्मा आ गई। हैरानी उसके चेहरे से अयां थी। इरमा, हमारे यहाँ कौन आया है? इरमा हंसती। मेहमान कनाडा से। अरे भाई, नानी जान की पोती समिया। अस्मा ने उंगली होंठों पर रखी। यह उसकी उलझन का इजहार था। समिया? मगर गली में तो ये बड़ी गाड़ी खड़ी है और उसमें 2 अप टू डेट लड़के निकलकर हमारे घर में दाखिल हुए हैं नाना जान के साथ। क्या? इरमा के हाथ पैर फूल गए। अगर तो नाना जान का हवाला ना होता तो वो यही समझती कि समिया का मास्क पहनकर लड़की घर में दाखिल हुई, फिर उसके साथी भी मौका देखकर आ गए। मगर ड्रामा होता तो यही होता। अब ये चक्कर क्या है? ठीक है भाई, मुझे क्या पता कौन आया है कौन नहीं। मुझे तो नानी जान ने चाय लाने का ऑर्डर दिया था, सो मैं लेकर जा रही हूँ, ठीक है ना? अब जो हो सो हो। वो बड़ी दलेरी से ट्राली कमरे में ले गई, लेकिन अंदर का सीन, वो ठिठक गई। सामने कुर्सियों पर वाकई नाना जान के हमरा 2 हजरात तशरीफ़ फरमा थे। आ जाओ बेटी, यहाँ कोई गैर नहीं है, सब अपने हैं। चाय का दौर तो चलेगा ही, अच्छे वक्त पर ले आई हो। नाना जान ने उसे रुकते देखकर बुला लिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। एक साहब को तो वो पहचानती ही थी, उसने उनसे पढ़ा था, केमिस्ट्री के टीचर थे। ये यहाँ कहाँ? दूसरे साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। उसने उन्हीं को सलाम किया। लो भाई, लगता है हमारी इरमा सरफराज की स्टूडेंट है। नाना जान समझ गए। सरफराज ने गर्दन हिलाकर इकरार किया। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा इसलिए मैं पहचान गया, सरफराज सर ने मुस्कुराकर कहा, वरना मैं तो गुजरे ज़माने के स्टूडेंट्स को भूल जाता हूँ, ख़ुसूसन लड़कियों को। ये तो अच्छी बात नहीं, लड़कियाँ भोली भारी फाख्ताएँ भला भुला देने वाली होती हैं। नाना जान तासुफ से बोले, ये स्टूडेंट्स ही होते हैं जो ता ज़िंदगी अपने असातिज़ा को याद रखते हैं, जब मिलेंगे जहाँ मिलेंगे खड़े होकर सलाम करते हैं। दूसरे साहब ने बताया। समिया ने उठकर चाय बनाने में उसकी मदद की। कबाब दही भल्ले सर्व किए। नाना जान सब देखकर बोले, सब नमकीन, कोई मीठी चीज़ नहीं? भाई मौका तो मुंह मीठा करने का है। इरमा समझी नहीं, बौखलाकर बोली, अरे कचालू मीठे हैं, अमरूद के कचालू, और वो तुम्हारी नानी के हाथ के, खट्टे होते हैं, मीठे नहीं। पर चलो ले आओ। नाना जान ने गोया सब्र से काम लिया। इरमा जरीना के पीछे जाकर बैठ गई। नाना जान मुसलसल बोल रहे थे। दूसरे साहब का तारुफ अभी नहीं हुआ था। चाय का सिलसिला ख़त्म हुआ। अच्छा भाई, नाना जान ने कदरे बुलंद आवाज़ में सबको मुखातिब किया, कल शाम बाद नमाज असर हम अपनी पोती समिया का निकाह मुकर्रर करते हैं। आप लोग कल शाम बारात ले आएँ, वक्त का ख़ास ख्याल रखें। चलें, असर ना सही मगरिब बाद सही, लेकिन किसी होटल से नहीं, यहीं इसी घर से मैं अपनी पोती को रुखसत करूँगा। नाना जान की आवाज़ रुंध गई थी। समिया आज यहीं रहेगी, कल यहीं से आप इसे ले जाएं। दादा प्लीज़, मैं खाला के घर ठहरी हूँ, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, मैं कल सुबह आ जाऊँगी। नहीं बेटा, कुछ वक्त हमारे साथ रहो। नाना जान ने बात ख़त्म की। सरफराज ने हाथ उठाकर तसल्ली दी। ठीक है समिया, मैं अम्मी को समझा दूँगा, उनको बारात में लाने के लिए तैयार भी करना है। दोनों हजरात खड़े हो गए। नाना जान ने भी खड़े होकर दोनों को गले लगाया। फिर वो नानी जान की तरफ आए, कुछ शुक्रिया वगैरह के अल्फाज अदा हुए, सलाम करके चले गए। इरमा तो हैरतों के समंदर में गर्क थी, उससे हिला भी नहीं गया। किसका निकाह है समिया के साथ? अकदा हल ना हो सका। जरीना ने इरमा से कहा, तुम भी खुदा हाफिज़ कहो जाकर। अब उसने देखा कि समिया भी उन लोगों के साथ दरवाजे पर पहुंची हुई है। इरमा लपक कर गई। अरे भाई, कुछ पता तो चले कौन सा दुल्हा है जो खसूसी सलाम करना है। दरवाजे के बाहर नाना जान एक बार फिर दूसरे साहब से बगलगीर हुए। सरफराज सर ने रुककर इरमा को देखा। आप अभी पढ़ रही हैं या? बेहतर था कि पढ़ लेती। आज के ज़माने को लड़कियों की तालीम की बहुत ज़रूरत है, मुल्क की तरक्की और आइंदा नस्लों की बहबूद के लिए। वैसे कबाब आपने बहुत उम्दा बनाए थे। कहते हुए वो भी गली में पहुंच गए। उनके चेहरे पर शोखी थी, आंखों में शरारत। हाय, ये किस सिलसिले में मुझसे बेतकल्लुफ़ हो रहे हैं? कहीं यही तो वो मतवक्का बहनोई तो नहीं, साली बनाकर मजाक के मूड में होंगे। कमरे में आकर उसने ट्राली में सब बर्तन रखे, किचन में ले जा रही थी तो उसने नानी जान की आवाज़ सुनी। शुक्र है समिया ने अपने लिए एक माकूल ख़ानदान और बेहतर लड़के को चुना। हमाद बहुत अच्छा लगा, अपना अपना सा। अब देख उसके माँ बाप क्या कहते हैं। यहाँ तो सब। वो मुस्कुराती हुई किचन में आई।
اچھا دوسرے صاحب، ایک انجانی سی مسرت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ابھی تو یہ نکاح پردہ اسرار میں تھا۔ کچن میں آئی تو اینی کو موجود پایا۔ کیا بات ہے، تمہارے دانت کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ تمہارا رشتہ آیا ہے کیا جو یہ ٹرالی سجا کر لے گئی تھی؟ آپ بھی سنو گی تو حیران ہو جاؤ گی۔ اس نے اینی کو حیران کرنے کے لیے آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھول لی تھیں۔ کل ہمارے ہاں نکاح ہے۔ کیا تمہارا؟ اینی کے ہاتھ سے کباب گر گیا۔ بھائی سمیہ کا، نانی جان کی پوتی سمیہ کا، رخصتی بھی یہیں سے۔ ہیں ہمارے گھر سے؟ اینی کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی وقت اسما آ گئی۔ سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا گیا۔ اینی نے معلومات حاصل کرنے کے لیے زرینہ سے رجوع کیا، تب سب کو حقیقت معلوم ہوئی۔ زاہد ماموں کراچی آئے ہوئے ہیں۔ وہ سمیہ کی شادی کر کے واپس کینیڈا جانا چاہتے ہیں۔ سمیہ کو کراچی آ کر علم ہوا۔ وہ خالہ سے ملنے کے بہانے لاہور آئی۔ حماد کینیڈا میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پچھلے دنوں حماد لاہور واپس آ گیا۔ سمیہ اپنی خالہ کے گھر آئی۔ خالہ کے بیٹے سرفراز کو رازدار بنایا۔ حماد اس کا دوست تھا۔ سمیہ نے خالہ سے ہی اپنے دادا دادی کا پتہ معلوم کیا اور سرفراز کے ساتھ آ گئی۔ حماد کو دادا دادی سے ملوانا بھی ضروری تھا۔ دادا دادی نے حماد سے مل کر اوکے کر دیا۔ چٹ منگنی پٹ پیا کا محاورہ صحیح ثابت ہوا۔ زرینہ ٹیلی فون کے سامنے ڈٹ گئی۔ نہ جانے کہاں کہاں فون کیے، برتن، پھولوں کے گہنے، اپٹن، مہندی، ہر چیز فون پر آرڈر دے کر منگوائی جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کی حواس باختہ شکلیں دیکھ کر ڈانٹا۔ یہ کیا ہونک شکل بنائے بیٹھی ہو؟ جاؤ سمیہ سے جا کر ملو، تسلی دو اسے۔ جو اتنی دلیر ہے، اتنا بڑا مارکا سر کرنے جا رہی ہے، اسے تسلی کی ضرورت ہے۔ سمیہ کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ ماں باپ کی مرضی کے خلاف جو کام کرنے جا رہی تھی، اس پر کوئی پریشانی یا غم نہ تھا، صرف افسردگی۔ اور نانی جان تسلیاں دینے کے لیے وہ کیا کم تھیں؟ ادھر نانا جان اس قدر مستعد فوراً گھر سے نکل گئے انتظامات کے سلسلے میں۔ گھر میں صفائیاں شروع ہو گئیں۔ کرسیاں ادھر سے اٹھا ادھر رکھ کر میز کونے میں، یہاں دری بچھاؤ، گاؤ تکیا مسند۔ نانا جان مہندی لے آئے۔ اسما نے سمیہ کے ہاتھوں میں لگانا شروع کر دی۔ محلے کی ساری لڑکیاں جمع ہو کر گانے گانے لگیں۔ ایک لڑکی ڈھول بھی لے آئی۔ اسما کے ساتھ اس کی دوست بھی سمیہ کے مہندی لگانے بیٹھ گئی۔ سمیہ خاصی حیران اور پریشان تھی۔ اسما کی جانب سے ہدایات جاری تھی۔ ہلو مت، یہ نہ کرو، پیر نہ موڑو، کھجلی ہو تو بتانا، ہم کھجا دیں گے۔ رات ہو گئی۔ کھانا نانی جان نے اپنے ہاتھوں سے سمیہ کو کھلایا۔ نانی جان کی مسرت چہرے سے چھلکی جا رہی تھی۔ سمیہ سے مسلسل محو کلام تھی۔ ماں باپ اس کے بھائیوں کے مشاغل معلوم کر رہی تھی۔ زرینہ سب کے لباس منتخب کر رہی تھی۔ عظمیٰ بھی آ گئی تھی۔ وہ بے حد پھرتیلی اور ذمہ دار، بہت سے کام اس نے سنبھال لیے۔ گھر میں لڑکیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ کئی لڑکیاں ڈانس کرنے لگیں۔ سمیہ حیرت سے ان غیر انجان لڑکیوں کا جوش و خروش دیکھ رہی تھی اور عظمیٰ مہمان لڑکیوں کو چائے بنا بنا کر دے رہی تھی۔ عظمیٰ کا دل ہول رہا تھا، پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اگر سمیہ کی خالہ نے کراچی فون کر کے اپنی بہن کو بتا دیا اور وہ لوگ فوراً آ کر شادی روک دیں تب؟ مگر اس کے خدشات ہوا میں اڑ گئے۔ رات 11 بجے حماد کے والدین سرفراز کے ہمراہ آئے۔ بارات کا وقت، باراتیوں کی تعداد وغیرہ سب طے کیا، بلکہ حماد کی امی کمرے میں آ کر سمیہ سے لپٹ کر اسے پیار کر کے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلا کر کچھ رقم سمیہ کے ہاتھ میں رکھ کر کچھ صدقے کی رقم زرینہ کو بھی دے گئیں۔ ساتھ ہی اسما کے مہندی لگائے ہاتھوں کی بھی تعریف کی۔ ماشاءاللہ، جیسے حسین ہاتھ ہیں ویسے ہی گل بوٹے بنا رہی ہو۔ اور اینی سے کہا، آپ لوگوں نے تو بہت جلدی شادی کا ماحول بنا لیا، ہمارے ہاں تو سناٹا ہے۔ بہن، یہ لڑکیوں کی رونق ہے اور یہ سب بچیاں کچھ تو ہمارے بلاک کی ہیں اور باقی اینی، ارما اور اسما کی سہیلیاں، کلاس فیلوز۔ جی سچ کہا آپ نے، رونق تو لڑکیوں سے ہوتی ہے۔ چونکہ صحن میں تو گانے بجانے، ڈانس کا تہلکہ سا مچا ہوا تھا، اسی کی طرف اشارہ تھا۔ ان لوگوں کو بھی کھانے پر روکا گیا۔ سرفراز بھی اندر آ کر سمیہ سے ملے اور حیرت کا اظہار بھی کیا۔ خاص طور پر مہندی کی خوبصورتی پر اسما کو خراج تحسین پیش کیا۔ سرفراز نے سمیہ کو تسلی دی، کیونکہ بہرحال اسے فکر تو تھی۔ ڈھول دھماکہ ختم ہوا۔ کھانا کھا کر اور بکھرا سامان سمیٹتے سمیٹتے رات کے 2 بج گئے۔ جلد ہی سب سو گئے، مگر صبح بہت سویرے ایک عجیب آواز، بلکہ شور نے سب کو جگا دیا۔ ماما پاپا آ گئے کیا؟ سب دروازے کی طرف دوڑے۔ ٹرک آ کر کھڑا ہوا تھا اور اس سے کرسیاں، کناتے، دیگیں اتر رہی تھیں۔ نانا جان چیخ چیخ کر ہدایتیں دے رہے تھے۔ اسلام الدین بھی حیران کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ارما نے اندر آ کر سمیہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ تو یہ سن کر ہی حیران ہو گئی کہ اس کی شادی کے لیے دادا نے خود یہ انتظام کیا ہے۔ گلی میں کناتیں، کرسیاں اور سٹیج تیار ہوگا۔ نہ ہوٹل، نہ کوئی لان، نہ شادی ہال، منفرد قسم کی شادی۔ اس کے دل کو سکون ہوا۔ دوپہر تک پھولوں کے گجرے بھی آ گئے، مسند بھی۔ نانا جان نے دلہا کی سلامی کے لیے ایک خوبصورت گھڑی اور شیونگ کٹ بھی منگا لی۔ نہ جانے کس کس کو کام پر لگا دیا تھا۔ بھائی میری پوتی، میری ذمہ داری، انہوں نے اسلام الدین کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔
سہ پہر کو دلہا کے بھائی دلہن کا جوڑا زیور میک اپ باکس لے کر آئے۔ سرفراز ساتھ تھے۔ ان کے ذمہ نانا جان نے بیوٹی پارلر کی خاتون لانے کا کام سونپا تھا۔ وہ بھی آ گئی اور مغرب کے وقت سجی سجائی دلہن اپنی دادی کے پہلو میں بٹھا دی گئی۔ نکاح کے کاغذات نانا جان نے خود ہی پر کیے۔ بارات وقت پر آ گئی۔ گلی میں کناتیں، کرسیاں، مردوں کے لیے لان میں خواتین کی نشست کا انتظام۔ سمیہ کی خالہ اندر آئیں، اسے دلہن بنا دیکھ کر دم بخود ہو گئیں۔ یہ مجھے بتایا تک نہیں، سرفراز نے کہا۔ دادا نے روک لیا ہے سمیہ کو، اور مجھے تو اپنے دوست حماد کی بارات کے ساتھ لایا ہے۔ وہ حیران بھی تھیں، غصہ بھی آ رہا تھا۔ نکاح فوراً شروع ہوا۔ ایجاب و قبول کے لیے کچھ لوگ سمیہ کے پاس آئے۔ سرفراز بھی ساتھ تھا، دلہن کے وکیل کی طرف سے۔ نکاح کی شرائط اور وہ الفاظ دہرائے گئے۔ سمیہ نے سائن کیا اور بڑی دلیری سے یہ مارکا سر کر لیا۔ خالہ اس کو گلے لگا کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ پھر حماد کے پاس اندر آئے، تصویریں بھی لی گئیں۔ حماد کی امی اور بہنیں سب سے مل کر مبارکبادیں وصول کرتی ہوئی سمیہ کے پاس آئیں۔ حماد بھی آئے، گروپ فوٹو بنے، پھر کھانا ہوا، آخر میں رخصتی۔ دادا نے پوتی کو لپٹا لیا۔ اچھا بیٹا، اللہ کی امان میں دیا، اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو بوڑھے دادا کو معاف کر دینا۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ حماد نے ان کے گلے سے لپٹ کر کہا، دادا جان شرمندہ نہ کریں، یقین کیجیے ہمیں تو بالکل امید نہ تھی کہ ہم باقاعدہ شادی کی رونق اور چہل پہل کا نظارہ کر سکیں گے۔ اگر آپ کا دست شفقت نصیب نہ ہوتا تو شاید ہم کورٹ میرج پر مجبور ہو جاتے۔ میری امی ابا بھی آپ کی شرکت کی وجہ سے رضامند ہوئے تھے۔ باخدا یہاں تو ہماری توقعات سے بڑھ کر رونق اور خوشی دیکھنے کو ملی ہے۔ باراتی خواتین بھی محدود مدت میں اس مکمل انتظام پر اش اش کر رہی تھیں۔ حماد نے رسم کے مطابق سالیوں کو نیک دیا، اسما کو خصوصی نیک مہندی لگانے کا دیا۔ وہ تکلف کر رہی تھی۔ نانی جان نے کہا، لے لو بیٹا، محبت اور یگانگت کی نشانی ہے، تمہارا حق ہے۔ سمیہ سب سے ملی، سب کو شکریہ، مہربانی، وعدے وعید کے پھر بھی ملتی رہے گی۔ رخصتی کے بعد یکدم سناٹے چھا گئے، گو کہ گھر والوں کے لیے بے شمار کام تھے، اور گو کہ اگلے دن اسما کا کالج تھا، عینی کو آفس جانا تھا، مگر وہ رات گئے تک گھر کی حالت درست کرنے میں لگی رہیں۔ کرسیاں، کناتے، دیگیں وغیرہ تو کمپنی والے آ کر لے گئے۔ اب گھر کافی حد تک صاف اور گلی خالی، سب تھکن سے چور چور تھے، بستر پر لیٹتے ہی سو گئے۔ صبح روز کی طرح ناشتہ وغیرہ ہوا۔ اسلام الدین اسما اور عینی کو ساتھ لے گئے۔ بچا ہوا کھانا زرینہ نے رات میں ہی مسجد بھجوا دیا تھا اور کچی بستی کے مکینوں کے گھر جا کر خود ہی دے آئی تھیں۔ نانی جان پوتی بیاہ کر ایسی مطمئن بیٹھی گنگنا رہی تھی جیسے سارا بوجھ انہی کے سر کا ہلکا ہوا ہے۔ نانا جان البتہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ زرینہ نے کمرے میں آ کر کہا، پھوپھو کیا خیال ہے، سمیہ کی سسرال والوں کو دعوت پر بلا لیں کل؟ ہائے، ارے وہ کیوں بھائی؟ نانی جان اچھل پڑی۔ رواج ہے پھوپھو، شادی بھی کچھ ایسی ہوئی کہ شادی جیسی ہوتی ہے ویسی ہی ہوئی، نانا نے لیٹے لیٹے کہا۔ جو فرض تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، اس کے بعد ہمارا اس معاملے سے تعلق نہیں، اور یہ بات میں نے سمیہ کو سمجھا دی تھی۔ وہ اگر ملنا چاہے گی تو مل لے بے شک، ابھی تو اس کے باپ کا سامنا بھی کرنا ہے۔ دیکھو، بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئے۔ ابو جان، سمیہ کی خاطر آپ نے اس کی خوشی پوری کی ہے، وہ خود اپنے باپ کو جواب دے دے گی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اب یہ ان باپ بیٹی کا معاملہ ہے۔ زرینہ بچپن سے ہی بھائیوں کو سن کر ابو جان کہنے لگی تھی، وہ بھی زاہد کی بیٹی ہے، بے فیض خود غرض، اس کا معاملہ حسن خوبی سے نمٹ گیا، کورٹ میرج کی نوبت نہ آئی، بس اب آگے جو ہو اسے کوئی غرض نہیں ہوگی، دیکھ لینا۔ نانا جان کی آواز میں تھکن تھی۔ آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو فرض باپ کا تھا وہ اپنا سمجھ کر آپ نے ادا کیا، وہ بیٹی کی مرضی کے خلاف کیوں اس کی زندگی کسی اور کے حوالے کرنے چلے تھے؟ وہ کینیڈا کی پلی ہوئی، وہ بھلا مانتی پاکستان آ کر تو اس کے لیے اور بھی آسانی کر دی انہوں نے، زرینہ کا اپنا خیال تھا۔ یہ نانا جان جوش میں بولے، یہاں آنا ہی تو سمیہ کے لیے منزل تک پہنچنے کا بہانہ بنا، اس کے نصیب میں ہی یہ لڑکا تھا، مگر میں زاہد کو یہ بات نہیں سمجھا سکوں گا۔ فکر نہ کریں میاں، لڑکی کی مرضی تھی، بس ہماری پوزیشن صاف ہے، اللہ کے کاموں میں بھلا انسان رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ نانی جان خود کو بھی سمجھا رہی تھی، میاں کو بھی، اللہ کا حکم۔ ارے بیگم، شکست کی تل ملاہٹ، ناکامی کی چوٹ، میاں زاہد غصے کے تیز اور عقل کے دشمن، سمجھ ہوتی تو خود ہی تسلیم کر لیتے بیٹی کا مطالبہ۔ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ ہم اس کے ماں باپ ہیں، وہ ہمارا باپ نہیں ہے۔ یہی تو فکر ہے، ماں باپ اولاد کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتے ہیں، مگر اولاد ماں باپ کی چھوٹی سی غلطی پر کڑی سزا دیتی ہے۔ یہ ہے آج کے دور کا سبق۔ ارما نے اندر آتے ہوئے نانا نانی کا مکالمہ سنا، نانا کے پاس جا کر بولی، نانا جان پرواہ نہ کریں، اللہ ہے نا؟ ہاں بیٹا، بس اللہ ہی ہے ہمارا۔ سمیہ کا ذکر گھر میں پھر نہ ہوا، نانا جان کو یہ ذکر اداس کر دیتا تھا۔ مگر سمیہ حماد کے ساتھ ایک بار آئی، وہ حماد کے ساتھ اگلے دن امریکہ جا رہی تھی۔
اس کا اپنے والدین سے رابطہ تو تھا مگر ابھی اس نے شادی کی اطلاع نہیں دی تھی۔ سیر کے لیے مری نتھیا گلی وغیرہ جانے کا کہہ دیا جہاں وہ ہنی مون کے لیے گئی تھی۔ سمیہ کی شادی کی تھکن نے نانا جان کو نچوڑ کر رکھ دیا، بہت چپ چپ رہنے لگے تھے۔ ان کے ذہن میں بے شمار وسوسے ابھرتے جنہیں وہ عبادت الہی کے ذریعے دبا دیتے، زیادہ وقت مسجد میں گزارتے۔ اس دن ان کو کمزوری ہو رہی تھی۔ اینی نے آفس سے چھٹی لے لی، پہلے تو موسمی کا جوس بنا کر پلایا، پھر دیسی مرغی منگا کر سوپ بنایا۔ نانا جان نے سوپ دیکھ کر پھریریاں لیں اور مدد کے لیے زرینہ کو پکارا۔ ارے دیکھو یہ کیا تختہ مشق بنا رہی ہے مجھے آج۔ نانا جان افسوس مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی۔ اینی تعصب سے سر ہلا کر انہیں شرمندہ کر رہی تھی۔ میں نے گھنٹہ بھر کھڑے ہو کر یہ طاقتور ٹانک تیار کیا، آپ اسے یوں نہ ٹھکرائیں، میں خفا ہو جاؤں گی۔ نانا جان نے اینی کی گھنٹہ بھر کی محنت کے صلے کے لیے 2 گھونٹ لیے، پھر اور پیالہ ختم ہونے تک اینی ان کے سامنے ڈٹی رہی۔ بھائی یہ تو خاصی مزیدار چیز تھی۔ اب نانا جان گردن ہلا کر لطف لے رہے تھے۔ بچپن میں امی ہمیں پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں کھلاتی تھی اور ہم منہ بناتے تو کہتی چکھ کر دیکھو، بغیر چکھے کوئی چیز کھانے سے انکار نہ کیا کرو، اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑنا کفران نعمت ہوتا ہے۔ نانا جان آج آپ نے مجھے اپنا بچپن یاد دلا دیا۔ دیکھا منہ بنا رہے تھے، چکھ کر دیکھا تو اچھا لگا۔ نانا جان آج آپ مجھے چھوٹا بچہ لگے جو منہ بناتا ضد کرتا ہے۔ اینی اپنے بچپن کی یاد میں کھوئی ہوئی تھی، سب مسکرا رہے تھے۔ بیٹا تمہاری ماں کی تربیت نے تمہیں انمول بنا دیا ہے۔ اینی بولی جی کیسے؟ بیٹا ماں کی گود تربیت گاہ ہوتی ہے، بچپن کی چھوٹی چھوٹی باتیں آئندہ زندگی میں بہترین راستے متعین کرتی ہیں۔ جیتی رہو خوش رہو، آج سے میں چھوٹا بچہ، تم میری بزرگ۔ صرف چھوٹا بچہ؟ اینی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ نانا جان ایک ضدی نخرے باز بچہ کہیے۔ نانا نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ سب مسکرا رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، لائٹ گئی ہوئی تھی ورنہ گھنٹی کی آواز سب سن لیتے۔ ارما نے پوچھا کون ہے؟ سرفراز۔ ارما نے جھٹ دروازہ کھولا۔ سرفراز سر اکیلے نہیں تھے، ان کی امی اور پیچھے زاہد ماموں اور ان کی بیوی سمیہ کے والدین۔ گویا وہ وقت آ گیا جس کے لیے نانا جان فکر مند تھے۔ ارما سراسیما سی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سب لائن بنا کر نانا جان کے کمرے میں ہی آ گئے۔ نانا جان لیٹے ہوئے تھے، گردن موڑ کر آنے والوں کو دیکھا، پھر پہلی پوزیشن میں آ گئے، اور اب جو زاہد ماموں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو اینی بھی گھبرا کر آ گئی۔ ممانی نانی جان سے الجھ رہی تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ زاہد ماموں کے شور کے نتیجے میں نہ ممانی کی آواز کوئی سن سکتا تھا نہ نانی جان کی وضاحتیں۔ نانا جان پر کمزوری کا غلبہ ہوا، وہ اٹھنا چاہتے تھے، اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سرفراز نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، تکیہ لگا کر بٹھا دیا۔ زاہد کے منہ سے کف ابل رہا تھا، جتنا وہ ماں باپ کو مورد الزام ٹھہرا سکتے تھے بلند آواز میں سنا رہے تھے۔ الفاظ ان کے منہ سے صحیح طریقے سے نکل نہیں پاتے تھے، ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کچھ نہیں۔ یہ گھر، میری بیٹی، اف، اس گھر میں، اف، گلی میں کناتے لگا کر شادی، میں اس کا کروڑ پتی باپ، اس کی اکلوتی بیٹی، اس 3rd کلاس ماحول میں، ٹوٹی ہوئی سڑک سے۔ اور کون تھا یہ سب کرنے والا؟ میرا باپ۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے انتقام لیا، مجھ کو ذلیل۔ اف، قسم پرسی کے عالم میں، اس گلی میں کناتے، اف، کرسیوں پر براتی، چھوڑوں گا نہیں۔ ہتھیلی پر مکے مارنے کا شغل بار بار ہو رہا تھا۔ ارما کی آنکھیں بھیگنے کے قریب ہو گئیں۔ زاہد ماموں بس نہ چلتا تھا کہ خود کو مار لیں یا سامنے والے کو۔ نانا جان کے کمزور وجود نے کانپنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے جسم کو خود سے چپکا لیا۔ شاید کپ کپی کم ہو بھی گئی یا اسے ہی ایسا لگا۔ ارے یہ میرے ماں باپ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں مگر تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ تم تکلیف کے معنی جانتے ہو؟ نانا جان کی آواز میں بہرحال وہ کمزوری نہیں تھی۔ میں نے فرض اور سنت کے اعتبار سے جو بہتر سمجھا وہ کیا، اب جو تم کرنا چاہو کرو۔ زاہد صاحب تل ملا گئے، شکست کی تل ملاہٹ۔ آپ نے اور کتنے فرض ادا کیے؟ کیا یہ آپ کا فرض نہ تھا کہ مجھے اس کی اطلاع دیتے؟ میری بیٹی ہے وہ، جو کارنامہ آپ نے انجام دیا وہ مجھے بتانا تھا کہ نہیں؟ یہ فرض ہے آپ کا؟ مجھے کیا خبر تھی کہ تو کہاں جھک مار رہا ہے؟ اب نانا جان میں کچھ لاپرواہی کا عنصر شامل ہو گیا۔ ارما کے سہارے بیٹھے تھے وہ، تو معلوم کر لیتے، وہ مزید تل ملائے، سمیہ بتا دیتی، مگر نہیں، آپ کو موقع ملا مجھے ذلیل کرنے کا، مجھے نیچا دکھانے کا۔ غضب ہے، یہ میرے باپ ہیں، مجھے تو شرم آ رہی ہے۔ وہ مزید مشتعل ہوئے۔ ممانی بھی کچھ بول رہی تھی مگر نانی جان تو یوں معصوم بنی بے نیاز بیٹھی تھی جیسے کسی غیر کا معاملہ زیر غور ہو۔ آپ کو یقیناً شرم آ رہی ہوگی ماموں، اینی کی مضبوط اور دبنگ آواز نے سب کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔
یہ جو اس طرح دو بوڑھوں اور نہتی عورتوں پر فوجیں چڑھا کر لے آئے ہیں، اپنی گستاخ زبان کے خنجروں سے اپنے ہی پیدا کرنے اور پالنے والوں کو زخمی کر رہے ہیں، یقیناً آپ کے لیے اس سے بڑھ کر شرمناک عمل کوئی نہ ہوگا، ہونا چاہیے بھی نہیں۔ اینی کی آواز تھی یا کوئی وارننگ، سورہ اسرافیل کی طرح سب کے کانوں اور دلوں پر ٹھا کر کے لگی۔ یک لخت سناٹا چھا گیا۔ پھر ماموں ہوش میں آئے، بولے تو زبان قابو میں نہ تھی۔ کون ہو تم بکواس کرنے والی؟ یہ تربیت دی ہے تم کو تمہارے ماں باپ نے؟ بڑوں کے سامنے شرمندہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی تم کو؟ اکھڑا اکھڑا لہجہ تھا۔ یقیناً آپ کے والدین نے بھی آپ کو ایسی تربیت نہیں دی ہوگی۔ وہ پھر اسی تسلسل سے بولی، ماں باپ بھی بڑے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، اور آپ نے اپنی بیٹی کو کیسی تربیت دی؟ وہ آپ کے بجائے اپنے دادا سے مدد طلب کرنے آئی، وہ اپنے ساتھ اپنے عاشق کو بھی لے کر آئی۔ معاف کیجیے، یہ میری زبان نہیں ہے، مگر ہر موقع کے لیے میں مناسب ترین الفاظ استعمال کرنا جانتی ہوں۔ اگر اس وقت نانا جان اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو وہ کورٹ میرج کے لیے تیار تھی، کیونکہ حماد کے والدین بھی راضی نہ تھے۔ بہت عمدہ تربیت دی ہے آپ نے، آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے۔ تم ہوتی کون ہو بکواس کرنے والی؟ تمہیں کسی نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ یقیناً میری اور آپ کی عمر میں خاصا فرق ہے، میں تو ابھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہی ہوں، لیکن آپ سکھانے کی عمر میں ہیں تو ہم آپ سے کیا سیکھیں؟ ماں باپ کی تذلیل؟ میں چاہوں تو سب کو ہتھ کڑی لگوا دوں، میری بیٹی کی فقیروں کی طرح شادی کروانے کے جرم میں۔ ناکامی کی چوٹ، غصے میں سوچے بغیر بول رہے تھے۔ ضرور، اینی کی آواز میں بھی تل ملاہٹ تھی۔ اپنے بوڑھے ضعیف اور کمزور ماں باپ کو ہتھ کڑی لگوا کر جتنا بھی بھاری بھرکم ثواب حاصل کریں گے، اس میں سے کچھ حصہ اپنی اولاد کے لیے ضرور الگ کر لیں، یہ میری گزارش ہے۔ یہ تم منہ سے جھاگ نکلا ہے۔ میں نانا نے سر اٹھا کر کہا۔ بکری، اور پھر ارما کو دیکھ کر مسکرائے۔ ویسے بھائی آپ کچھ بھی کہیں، اچانک سمیہ کی خالہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ آپ کی بیٹی نے میرے گھر رہ کر مجھے بھی کچھ نہیں بتایا، میں تو سرفراز کے دوست کے بیٹے کی بارات میں شریک ہونے سرفراز کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں آ کر سمیہ کو دلہن بنا دیکھ کر میں تو حق دک رہ گئی، مجھے اتنا دکھ ہوا کہ حد نہیں۔ خالہ نے غالباً سرفراز کے اشارے پر زبان کھولی۔ سمیہ کی امی نے بہن کو گھورا، مگر ماموں پر اثر نہ ہوا۔ میں ہرگز کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے، میری تربیت پر نکتہ چینی کرے۔ میں تو اپنی حیثیت، اپنی پوزیشن کو اہمیت دیتا ہوں۔ یہ گھر یہاں، انتہائی حقارت سے دانت پیس کر دیواروں کی طرف اشارہ کر کے، یہ میری بیٹی کے شایان شان ہو سکتا ہے؟ میں تو ندامت سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ میں جو ایسے 10 گھر خرید کر خیرات کر سکتا ہوں، اپنی بیٹی پر صدقے کر سکتا ہوں، یہ گھر، یہ کھنڈر، یہ اف۔ ہتھیلی پر مکے مارنے کا عمل پھر شروع ہوا۔ میں شرم سے سر نہیں اٹھا سکتا، کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ اف۔ سوری ماموں، اسی کھنڈر میں آپ عزت مآب زاہد ارجمند کے والدین 2.5 سال سے رہ رہے ہیں۔ اینی جو قدرے نرم لہجے میں بولنے کا ارادہ کر رہی تھی، پھر سے آگ بگولا ہو گئی۔ اب تک آپ کا سر نہیں جھکا، کسی نے آج تک آپ کا جھکا ہوا سر دیکھا ہی نہیں، شاید آپ خدا کے سامنے بھی نہیں جھکتے۔ کیا آپ کی پوزیشن اور قانون اولاد کے لیے الگ اور والدین کے لیے مختلف ہیں؟ یہ کیسی اخلاقیات ہے؟ اس کی آواز میں گھن گرج کے ساتھ دکھ بھی تھا، افسوس بھی۔ سرفراز بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ ماموں نے پیر پٹکے، جواب بننا پڑا تو سیکھپا ہو کر اینی کی جانب لپکے۔ نانی جان بر وقت حرکت میں آئی، سر اٹھا کر بیٹے کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھا اور بولی تو لہجہ آتش بد اما تھا، ارے او چھچورے، کم ظرف، گندی نالی کے کیڑے، تیری حیثیت اور پوزیشن ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ یاد کر وہ زمانہ جب 5 مرلے کے ایک تنگ تاریک گھر میں تو نے آنکھ کھولی، گندی پتلی گلی میں کھیل کود کر بچپن گزارا، بڑا آیا پوزیشن والا۔ جس بیٹی کے لیے تڑپ رہا ہے، ویسی 10 اولادیں ہم نے بھی پال پوس کر جوان کر کے زمانے کے حوالے کر دی۔ اس پالنے والے کی قسم، خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں اتنی ہمت اور حوصلہ عطا کیا کہ تم جیسے گندی نالی کے کیڑوں کی بکواس اور ہرزہ سرائی کا ہم پر اثر ہوتا نہیں۔ یہ بھی بھول گیا کہ اس 5 مرلے کے گھر سے نکلنے اور اس تنگ گلی سے نجات پانے کے لیے ہم دونوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، بھوکے رہ کر ایک ایک پیسہ بچا کر تم لوگوں، تمہارے مستقبل کی خاطر ایک بڑے روشن ہوادار گھر کی بنیاد رکھی، جس کی ایک ایک اینٹ میں ہماری محنت، جد و جہد، ہمارے خواب اور ارمان اولاد کے حوالے سے تھے۔ کیا خواب دیکھے تھے، کیسی تاریک تعبیر ملی، کیسے ارمان آرزوئیں جو ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ نانی جان کا حلق سوکھ گیا، شاید ملال یا سچ بتانے کی وجہ سے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے اپنا گلاس اٹھا کر اس سے ایک گھونٹ پانی پیا اور شروع ہو گئیں۔ جس گھر کو کھنڈر کہہ کر یہاں رہنے والوں کی تذلیل کر رہا ہے، تجھ جیسے خودغرض، دغاباز اور مادہ پرست ان کی بلندی تک دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس گھر کی وسعت، اس گھر کی پائیداری، گھر کے مکینوں کی وفاؤں، محبتوں اور بے نفسی کے سبب ہے۔ اس دولت کا خزانہ جسے تم جیسے اندھے دیکھ نہیں سکتے،
محبت، احسار، خدمت اور وفا کا خزانہ ہے یہاں۔ ارے او دولت دنیاوی کے پجاری، سوچ لے، ایک طاقت ہے جو تمہاری دکھاوی کی پوزیشن کو راکھ کی چٹکی کی طرح ہوا میں اڑا سکتی ہے۔ جاؤ ابھی دنیا سے اور سبق پی لو، ابھی تو بیٹی نے چوٹ لگائی ہے، دنیا تو بار بار ٹھوکریں لگاتی ہے۔ سناٹا، جیسے درد کی دنیا آباد ہو گئی۔ آپ مجھے بد دعا دے رہی ہیں؟ ماموں کو چپ رہنے کا ہنر آتا ہی نہ تھا، مگر اب آواز پست تھی۔ تم اس قابل ہو ہی نہیں، تمہیں شاید کبھی احساس نہ ہوگا کہ کس کی دعاؤں نے تمہیں اس مرتبے تک پہنچایا ہے۔ نانی جان دکھی تھیں۔ مومانی اچانک کچھ کہنے لگی، معذرت، معافی، نہ جانے کیا، مگر نانی جان نے اچانک بلند آواز میں ارما کو پکارا تھا۔ ارے بیٹی ارما کہاں ہو؟ چھوڑو اپنے نانا کا بازو، دیکھ نہیں رہی گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اٹھو چائے بناؤ۔ ماموں یکدم کمزور پڑ گئے، مگر اس طرح بھی کیفیت میں بیوی سے بولے، نہیں بس چلتے ہیں، اٹھو فرزانہ کے یہیں دھرنا دیے بیٹھی رہو گی۔ نانی جان غالباً بہو کی معذرت سننے کی روادار نہ تھی، اسی لیے بول پڑی تھی۔ اب پھر بلند آواز میں بولی، ارے کیسے اٹھو، ابھی سے کچھ کھایا نہ پیا، اس گھر کا یہ چلن نہیں، مہمان کی خاطر یہاں بچے بچے پر لازم ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی کسی کے گھر جائے اور کچھ کھائے پیے بغیر واپس چلا جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے قبرستان جا کر آ گیا۔ یہ نانا جان تھے، اپنے کونے والے پلنگ پر ارما کے سہارے بیٹھے تھے۔ ہاں یہاں تمہارے دو بوڑھے ماں باپ مردہ بدست زندہ ہیں، تم اسے قبرستان نہیں کہہ سکتے، یہاں وسیع دامنی ہے، محبتوں کی گنجائش ہے۔ ارما چھوڑو نانا کا بازو، ہٹے کٹے ہیں تمہاری مدد کے بغیر بھی، بیٹھ سکتے ہیں۔ نانی جان تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی۔ کمزوری سے بیٹھا نہیں جا رہا نانی جان، اس لیے بھی۔ ارما نے عذر تراشا، ارے کیسی کمزوری، ابھی تم لوگوں کی شادیاں نمٹانی ہیں انہیں۔ تو نانی جان کے آرڈر اور اظہار رائے، وہ اٹھ کر چلی اور سرفراز سر کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ جاتے ہوئے اینی کو بھی اشارہ کر دیا۔ اچانک یاد آنے پر نانا جان نے پکارا، اینی بیٹا وہ مٹھائی بھی رکھی ہے، لے آنا، بیٹی کی شادی کی مٹھائی ہی کھا لیں۔ نہیں کھانی مٹھائی کھٹائی، ماموں کو پتنگے لگ گئے۔ چلو، یہ بیگم سے مخاطب تھے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ساس کا خوف، سرفراز نے ہلکی آواز میں کہا، انکل بیٹھ جائیے، بزرگوں کا اشارہ حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اب تم بھی مجھے اخلاقیات کا سبق دو گے؟ ماموں بھن نہ گئے، تم جیسے جاہل اور گھٹیا لوگوں کو بچوں سے ہی سبق لینا چاہیے۔ نانی بیٹے پر کرائیں۔ مومانی شاید اٹھنے لگی تھی، ان کا ابھی گھٹنا دبایا۔ بیٹھو آرام سے، انہوں نے بہو کو خاصی بے دردی سے جھڑکا، بیچاری وہیں دبک گئی۔ صاف لگتا تھا بوڑھوں کی فتح ہوئی ہے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا انکل، سرفراز نے گویا یاد دلایا، آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں۔ شاید وہ صفائی پیش کر رہے تھے۔ ارما اینی جلدی جلدی چائے بنا رہی تھی، دہی بڑے، کباب، نمکو، بسکٹ اور مٹھائی۔ ارما کے ہاتھ کی طرح زبان بھی چل رہی تھی۔ بہت بہادر ہو آپ، میری تو روح نے ساتھ چھوڑ دیا تھا جب ماموں چلا رہے تھے۔ نہیں، جب آپ نے سورہ اسرافیل پھونکا، اوہو ہو کیا گھن گرج تھی۔ نہ جانے کیا تھا، وہی ماموں جو کچھ دیر پہلے منہ سے کف اڑا رہے تھے، شور ہنگامہ کر رہے تھے، ماں باپ کی خاموشی کو اقرار جرم سمجھ کر حد سے آگے بڑھ گئے تھے، ماں کی ایک للکار سے بھیگی بلی بن کے۔ ارما ٹرالی لے کر سب سے پہلے زاہد ماموں کی طرف بڑھی۔ سرفراز سر نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر کباب اور کیچپ ڈالا اور زاہد ماموں کو پلیٹ دی۔ بعد میں خود بھی کباب لیتے ہوئے زاہد ماموں سے بولے، کھائیے انکل، دونوں کباب کھا لیں، یہ کباب بہت لذیذ بناتی ہیں اور دہی بڑے بھی، خوش ہو جائیں گے آپ۔ واہ کیا بے نیازی ہے، یہاں اس قدر ٹینشن کی فضا، اور یہ ہے کہ تعریف ضروری ہے۔ ارما کو سب کا رویہ عجیب لگ رہا تھا۔ ماموں کباب کھا چکے، سرفراز سر نے ہی دہی بڑے بھی ان کی پلیٹ میں نکالے۔ کھائیں کھائیں انکل، صبح سے آپ نے کچھ کھایا نہیں، غصے میں بھوک سے لڑنا بھی اذیت ہے، غصے میں ماں باپ سے لڑنا عین ثواب اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ نانا جان معصوم بنے بیٹھے تھے، ایک لمحے کو سب ساکت ہوئے۔ پھر سرفراز نے کہا، کھائیے کھائیے، بہت مزیدار ہے، اسی لیے میں نے گھر میں زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کہنے کے بعد پھر چمچوں کے پلیٹ سے ٹکرانے کی آوازیں آنے لگیں، گویا کچھ دیر پہلے ڈرامے کا ایکٹ تھا، پہلا سین۔ نانا نے بازو ہلا کر اینی سے کہا، واہ میرے ببر شیر، کیسا ٹانک پلایا، میں تو از سرِ نو جوان ہو گیا، کیسی طاقت آئی ہے، سالے کو منہ کے بل چت کر دیا۔ یہ زاہد ماموں کے جانے کے بعد کا ڈائیلاگ تھا۔ نانی جان کو لفظ سالے پر اعتراض ہوا، فوراً لقمہ دیا، سالے نہیں بیٹے۔ زاہد ماموں سر جھکائے منہ لٹکائے واپس چلے گئے تھے، ماں باپ انہیں خدا حافظ کہنے دروازے تک نہیں گئے۔ اینی شرمسار تھی، ارما کو جانا پڑا اور رخصتی سلام کے بعد سرفراز سر کے سوال نے اندر تک اسے سرشار کر دیا، میں کبھی کبھی کباب کھانے آ جایا کروں۔ حلق خشک، ہونٹ چپک گئے، کچھ بولا نہ گیا، اندر بھاگ آئی۔ زاہد ماموں کا یہ آخری دورہ تھا، وہ پھر ملنے نہیں آئے۔ سردیاں شروع ہوتے ہی فلو نے سب کو گھیر لیا،
नानी जान का इसरार, दार चीनी की चाय पियो, नमक डाल के, 2 लौंगे भी साथ में उबालना। अरे तुम्हारे एंटीबायोटिक से तो बेहतर है। मसालेदार चाय खासी मज़े की लगी। उज़्मा अपने बेटे को ले आई। देखें नानी जान, इसका बुखार और सांस देखें। वही, इसकी तो पसलियाँ चल रही हैं। ठहरो। फ़ौरन किचन जाकर डब्बे खोल खोल कर मतलूबा अशिया निकाली, पानी में पकाकर छान कर ला कर दी। ये तो है पसलियों पर लगाने का और ये शरबत है पीने का। रात को पसलियों पर लगा देना और हर 3 घंटे बाद शरबत पिलाना। अल्लाह चाहे सब ठीक हो जाएगा। छोटे मोटे घरेलू इलाज नानी जान खूब कर लेती थी। इस्लामुद्दीन के अजीज़ दोस्त बीमार थे। इस्लामुद्दीन उनकी इयादत के लिए जाना चाहते थे। ज़रीना को भी जाना था। मुल्तान में ज़रीना का उन लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। वो जाते वक्त हिचकिचा रही थी। नानी जान ने तसल्ली दी कि हमारी मौजूदगी में तुम्हें फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, अयादत का सवाब भी है। फूफो कई दिन लग जाएंगे, असल में कभी लड़कियों को छोड़कर कहीं नहीं गए। कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर जाओ। अस्मा को तुम्हारे अब्बू जान कॉलेज पहुँचा कर आएंगे, वापसी में ले भी आएंगे। ज़रीना मुतमईन हो गई। लड़कियों को भी कुछ हदायत दी। उज़्मा से भी ताकीद की कि रोज़ एक चक्कर लगा लिया करे। बुज़ुर्गों के कितने फ़ायदे हैं, दुआएं मुफ्त में मिलती हैं, तन्हाई का तदारक, घर की हिफाजत। शादीशुदा बेटी का भी फ़ायदा है, मुफ्त का। उज़्मा बोली, मेरा मतलब ये है कि लोग बुज़ुर्गों की अहमियत समझे नहीं। मुझे तो उनके वजूद से बहुत तक़वियत है। फूफो तसल्ली भी देती हैं, दुआएं भी देती हैं। अब्बू जान बाज़ार का काम भी कर लेते हैं। आराम करने की उम्र है मगर खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मुझे तो बड़ा सहारा मिला है इन लोगों से। अम्मी, क्या इनके बेटों का खून सफ़ेद हो गया है? चुप रहो, हमें उनको मौज़ूए गुफ्तगू बनाने का कोई हक़ नहीं, वो उनका अपना मामला है। ज़रीना बैग में कपड़े रखती रहीं। मगर अम्मी, सोचना चाहिए, उनके जज्बात ज़ाहिर नहीं होते। वो खुद पर जबर करके खुश नज़र आने की कोशिश करते हैं, मगर अपनी औलाद के लिए तड़पते तो होंगे। क्या ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं जो उनके बेटों को एहसास दिलाए? बेटा, क्या औलाद को माँ बाप का एहसास दिलाने के लिए किसी तीसरे फ़रीक की ज़रूरत है? फिर भी कम अज़ कम वो लोग मिलने के लिए तो आ सकते हैं। पिंडी कराची इतना दूर भी नहीं। आखिर सम्या भी तो आ गई, अपनी गर्ज के लिए ही सही। कितने खुश थे नाना जान, कैसी तवानाई आ गई थी इनके जिस्म में, दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे। उज़्मा को बहुत अफसोस हुआ था, जब से वो माँ बनी थी उसका दिल गदाज हो गया था। क्या मेरा बेटा भी? अल्लाह ना करे दिल दहल जाता। इस्लामुद्दीन ज़रीना के जाने के बाद उनकी रिश्तेदार रिहाना बेगम आ गई। बेटे को लेकर इतना अरसा ना आ सकने और राब्ता ना कर सकने की माजरत करने लगी। वो खुद नानी जान के कमरे में बैठ गई। बेटा ड्राइंग रूम में नाना जान के साथ। इत्तफाक से एनी और इरमा पड़ोस में गई हुई थी। अस्मा, जिसने अहद किया था उनको अब कुछ बनाकर नहीं खिलाएगी, मजबूर हो गई। चाय के साथ कई चीज़ें बना लाई। नाना जान के बुलाने पर उसे चाय लेकर ड्राइंग रूम जाना पड़ा। लड़का सामने बैठा था। अस्मा को देखकर शर्मा गया, सुकड़ कर बैठ गया, मुंह पर रुमाल भी रख लिया। अस्मा ने घूर कर देखा और भी खुद में सिमट गए। चाय रखकर बाहर आते हुए मुड़कर देखा, वो भी अस्मा को देख रहा था। अस्मा ने मुक्का दिखाया और भाग आई। फिर नाना की आवाज़ पर गई, खाली बर्तन उठाने। वो मुस्कुरा रहे थे, दांतों में उंगली दबाए। नाना जान तारीफ़ें उसके सामने ही करने लगे। भाई वाह, बहुत ही आला साहबजादे, आप तो बहुत लायक फ़ायक हैं। हर फन मौला, क्या अच्छी सुरीली आवाज़ है। अस्मा हैरान, गोया साहबजादे ने अपने फ़न का मुजाहरा भी कर दिया। नानी जान के पास रिहाना बेगम लहक लहक कर बातें कर रही थी। अस्मा को भी उन्होंने लिपटाने की कोशिश की, मगर वो नहीं गई अंदर। नाना जान कह लगा रहे थे, गोया लतीफ़ों की बारी आ गई थी। इरमा एनी आई। अस्मा मुंह सुजाए बैठी थी। नाना जान अपनी बेगम से सरगोशियाँ कर रहे थे। भाई बच्चियों, मुबारक हो, हमने अपनी अस्मा का रिश्ता तय कर दिया है। नाना जान ने उनकी समाअत पर बम फोड़ा। नानी जान हाय हाय करती रहीं, वो लड़के की तारीफ़ें करते रहे। भाई माशाअल्लाह, क्या तहजीब है, क्या खुश मिजाजी है, और हर फन मौला, क्रिकेट का खिलाड़ी, हॉकी प्लेयर, कैरम का शौकीन, फुटबॉल का दिलदादा। आहा, नौकरी आला दर्जे की बस मिली के मिली। तरक्की के खासे चांस हैं। नानी जान ने उन्हें बता दिया कि रिहाना आई थी। लेकिन पहले तो आप कुछ खिलाफ नहीं थे? बेटा जी, उस वक्त लड़का देखा नहीं था। बहुत खूब, बहुत आला, वाह। लगता है नाना जान को लतीफ़े भी सुना गए हैं मौसूफ। ऐसे वैसे, मगर तुमको मैंने नाम तो नहीं बताया था, तुमको कैसे मालूम हुआ? नाना जान, मैं कैसे जानती क्या नाम है भला? भाई तुमने कहा था कि लतीफ़े सुना गए हैं मौसूफ, तो नाम मौसूफ है। मैंने पूछा आपका नाम, बोले मौसूफ। वाह, इसमें बामुसम्मी। मैं किसी बामुसम्मी से शादी नहीं करूँगी, ना मौसूफ से। अस्मा चिल्लाई। अच्छा, सिफ्त हुसैन कैसा है? उनका ननियाली नाम सिफ्त हुसैन है, दादा ने मौसूफ रख दिया। पुकारने के लिए सिफ्ते कैसा? नाना जान खुशगवार मूड में थे। अस्मा भी ना रही थी, सारी उम्र मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग। अच्छा छोड़ो, फिर हम कोई नया लड़का तलाश करेंगे। वो बाहर निकल गए।
लो जी, अच्छा खासा रिश्ता होते होते रह गया। इरमा पछतावे के साथ हाथ मल रही थी। अस्मा ने फौरन कहा, तुम कर लो। इस्लामुद्दीन जरीना के आते आते अस्मा का मजाक उड़ाया जाता रहा। जरीना ने बताया कि वहाँ मुल्तान में अस्मा के लिए किसी ने कहा है। लड़का इंजीनियर है, नई नई नौकरी है, दुबई में अच्छी कंपनी में काम मिला है। वो जब आएगा तब देख कर फैसला करेंगे। एनी को किसी जरिए से पता चला था कि बड़ी फूफो फाहद के लिए अस्मा का रिश्ता लेने आने वाली हैं। उसने बताया। जरीना फिक्र में मुब्तला हो गई। इतना करीबी रिश्ता, इनकार किया तो रंजिश होगी। रिफ़त यूं भी बहुत मोतरस रहती थी। जरीना उनको पसंद ना थी, मगर नानी जान के सामने कुछ कह ना पाई। अम्मी, नाना जान को तो अपने रिश्तेदारों का लड़का बहुत पसंद आया था। जरीना मुस्कुरा दी। हाँ, सुना है मैंने, वो लड़का गाउदी सा है। रिहाना खुद क्या कम है। छोड़ो, सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। फूफो ने इस्लामुद्दीन के आने का सुनते ही आने में देर ना लगाई। आते ही पहले जरीना की बलाएं ले डालीं। इरमा चाय लाई। यह वक्त शाम की चाय का था। साथ में निमको और बिस्किट देखकर चिढ़ गई। मुंह बनाकर कहा, देखो भाई, चाय की मैं आदी तो हूँ, मगर इरमा जैसी चाय बनाती है वो पीना बहुत मुश्किल है। खैर, जैसी भी है पी लूँगी। रिश्ता लेकर आई हूँ, इसलिए मेरी खातर मदारत तुम पर लाजिम है। और अब रात का खाना खाकर ही जाऊँगी, सुन लो। उनके ऐलान के बाद अस्मा तो कमरे में घुस गई। उसका अगले दिन टेस्ट था। एनी ऑफिस से कुछ काम लेकर आ गई थी। उसने कुछ भी करने से माजरत कर ली। इरमा पकड़ी गई। अम्मी, मुझे तो दाल चावल और पुलाव पकाना आता है, क्या बना दूँ? बेचारगी चेहरे पर बदरजा अतम मौजूद थी। शक्ल से जली भुनी लग रही थी। फूफो के चेहरे का रंग बदल गया। मुश्तइल हो गई। अरे जरीना, क्या उस्मा के ससुराल वालों को तुम दाल चावल खिलाती थी? लो, ये इज्जत है मेरी इस घर में। लड़कियां बहाना बनाकर गायब, कोई घास डालने को तैयार नहीं। और ये एनी, उसे कहो काम छोड़े और खाना बनाए, होता रहेगा ऑफिस का काम। ऑफिस के काम करने वालियां क्या भूखी रहती हैं? आपा, नौकरी का मामला है, ज़रूरी काम है। ऑफिस में देर तक बैठे रहने के बजाय घर ले आई। जरीना लजाजत से बोली। हाँ भाई, अब तो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है, सुना है तरक्की हो गई है। ऐश करा रही है माँ बाप को। हाँ भाई, बेटा ना हो तो बेटियां ही घर से निकलती हैं। चलो, हम भी इसके कारण ऐश कर लेंगे। जरीना तहम्मुल से सुनती रही, फिर पहली बात का जवाब देना मुनासिब समझा। आपा, उस्मा की ससुराल में है कौन? एक बेवा बहन, वो भी जॉब करती हैं। एक बार रिश्ता लेकर आई तो फिर उनकी शक्ल नहीं देखी। फ़ोन पर ही हर बात होती थी, कभी नहीं आती बेचारी। आप तो अपनी हैं, शौक से खाना खाएं, आपके भाई का घर है। ये सुनकर फूफो के दिल की कली खिल गई। देखो, एनी बड़ी है, नंबर के हिसाब से अब उसी की शादी होनी चाहिए। मैं उसी का रिश्ता लाई हूँ। फाहद तुम्हारा देखा भाला है। फाहद रात को आएगा, उसके सामने, इस्लामुद्दीन के सामने झोली फैलाऊंगी। इकरार के सिवा और कुछ नहीं सुनूंगी, सुन लो। इरमा दौड़ी एनी की तरफ। वो मुस्कुरा दी। देखा तुमने, ये मेरी जॉब का लालच है, वरना फूफो हमेशा मुझसे नाला रहती हैं। एनी ने फिर भी खाना पकाने का इरादा नहीं किया। जरीना के पैर में शदीद दर्द था, वो खड़ी नहीं हो सकती थी। मजबूरन इरमा ने जैसे तैसे पुलाव बना लिया, कस्टर्ड बना लिया। फाहद और इस्लामुद्दीन साथ साथ ही आए। फूफो ने भाई को चिमटाया, फिर एनी की शिकायत भी लगाई। देखो इस्लामुद्दीन, मैंने आते ही अपना मकसद बयान कर दिया था, फिर भी तुम्हारी लाडली घास नहीं डाल रही। अभी ये हाल है तो शादी के बाद तो जाने मुझसे कैसा सलूक करेगी। इस्लामुद्दीन हैरान हो गए। उन्हें बहन के इरादों की भिनक भी नहीं पड़ी थी। किसकी शादी आपा? अरे दास्तान अमीर हमजा सुनकर पूछते हो? जुलेखा मर्द थी कि औरत था? ए भाई, मैं फाहद के लिए एनी का रिश्ता लाई हूँ, इनकार नहीं सुनूंगी। और समझा दो बेटी को, मेरे साथ ऐसा सलूक उसे रास नहीं आएगा। इस्लामुद्दीन मदद तलब नज़रों से नानी को देखने लगे। नानी जान खकारी, मगर नाना जान ने सबकत हासिल की। तहम्मुल से मगर खफकी के अंदाज में बोले, देखो बीबी जुबैदा, जिस घर में रिश्ता लाते हैं। नानी जान ने टोका। ये जुबैदा नहीं, रिफ़त हैं। होंगी कुछ भी। नाना जान को गुफ्तगू के दौरान टोके जाना पसंद नहीं आया। छल्ला गए। तो जिस घर में रिश्ता लाते हैं वहाँ ज़रा सा झुक कर तमीज़ से सवाल करते हैं। पेश की बदमिजाजी का नमूना दिखाकर बदमज़गी नहीं फैलाते। तुम तो लगता है लड़ने आई हो। लड़की तुमको पसंद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ कहीं और किस्मत आजमा लो। रिफ़त के छक्के छूट गए, पसीना बहने लगा। खौफजदा होकर लजाजत से बोली, नहीं नहीं मामू, मेरे भाई का घर है, बहन हूँ मैं, हक है मेरा। मेरा भाई बुरा तो नहीं मानेगा। जरीना बुरा मान सकती है, मैं बुरा मान रहा हूँ। तुम रिश्ते में मेरी भांजी लगती हो, इसलिए समझा रहा हूँ, वरना हाथ पकड़कर दरवाज़ा दिखा देता। नाना जान को इतने गैज़ो गज़ब में कभी नहीं देखा था। जरीना खुद भी डर गई, मगर रिफ़त बेगम ऊंची हवाओं में थी। जब खाना सामने आया, उनके पतंगे लग गए। सिर्फ पुलाव, दही और कीमा? इस तरह होती है रिश्ता लाने वालों की मदारत? जरीना बुआ, तुमने दुनिया देखी ही नहीं, या नन्ही बनती हो। पुलाव तो ज़रा उस नखरेबाज एनी को कहा था वही खाना बनाए, उसको तमीज़ है कि नहीं? नाना जान ने फहद के कंधे पर हाथ रखा।
بیٹا اپنی ماں کو بتاؤ تمہارا ماموں کہیں کا نواب نہیں ہے، اس گھر میں کبھی کبھی صرف دال روٹی بھی کھا لی جاتی ہے، یہ تمہاری سسرال نہیں تمہارے ماموں کا گھر ہے۔ رشتہ جس کا تمہاری ماں ذکر کر رہی ہے ہوتا ہے یا نہیں، مگر بہن بھائی کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چلو اٹھو، کھانا کھاؤ اور شکر ادا کرو اس رب جلیل کا جس نے لاکھوں نعمتیں عطا کی ہیں۔ فہد چپ چاپ میز تک آ گیا۔ ارما، اینی اور اسما بھی آ گئیں۔ کھانے کے بعد پھپھو کا موڈ پھر سے بحال ہو گیا۔ اینی کو خود سے چمٹا کر پیار کر کے رہیں، پھر اسلام الدین کو مخاطب کیا، بس بھائی منہ سے اقرار کرو تمہارے آنگن کا یہ چاند میرے گھر کی رونق بنے گا، دھوم دھام سے بارات لاؤں گی اور ٹرک بھر کر جہیز لے جاؤں گی، سال بھر کی کمائی سے گھر بھر دیا ہے۔ اینی نے بزور ان سے خود کو چھڑایا۔ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ آپ اب تک اسما کے لیے بےتاب تھیں، یہ میں کہاں سے آ گئی پھپھو؟ میں نے جاب ضرور کی ہے، صرف آپ کے اس اعتراض کے جواب میں کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں۔ میں لڑکا بن کر دکھانا چاہتی ہوں اور اپنے ماں باپ کے مسائل حل کرنا میرا اولین مقصد ہے۔ معاف کیجیے، میں فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں اور اس گھر کی کسی لڑکی کا جہیز کہیں نہیں جائے گا۔ نظر نہ آنے والا جہیز ہمارے پاس موجود ہے، ہماری ماں کی تربیت، ابا کی دلائی ہوئی تعلیم، یہی جہیز ہے، یہی ہمارے مستقبل کی روشنی۔ پھپھو حواس باختہ ہو کر ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ فہد بھی مرجھا گیا تھا۔ اینی اٹھ کر چلی گئی۔ باقی لوگ کھانا کھاتے رہے، صرف زرینہ سہم گئی تھی۔ اسلام الدین کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ اینی ان کے دل کی آواز کو برملا بیان کر گئی۔ رفت نے بصورتی آواز میں اسلام الدین کو پکارا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ نانا جان نے اٹھ کر رفت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بی بی زبیدہ، اب گھر کو سدھارو اور کوئی دوسرا گھر دیکھو جہاں سے ٹرک بھر جہیز ملے، اور سنو، اس بات کا چرچا کر کے اپنی ذلت نہ کرنا، یہ تمہارے بھائی کا گھر ہے، ہمیشہ رہے گا۔ فی امان اللہ۔ ناکام و نامراد پھپھو کی روانگی۔ ارما اپنی جگہ گمسم بیٹھی تھی۔ اسے ڈر اور دکھ ایک ساتھ لاحق تھے۔ کاش پھپھو نہ آئی ہوتی، آئی بھی تھیں تو بدمزگی نہ ہوتی۔ اینی کو بولنے کا موقع ملے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ہائے بیچارے فہد، کیسا سوکھا چوہارے جیسا منہ ہو گیا تھا۔ ہر اہم واقعے کی طرح یہ واقعہ بھی سرگزشت ہو گیا، پھر کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ موسم بدل رہا تھا اور خوشگوار ہی تھا۔ اینی کی آفس کی مصروفیات، اسما کا کالج، ارما پر گھرداری کا بوجھ، وہ اب کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اینی نے پوچھ لیا، کیا بات ہے، تم اب ٹی وی کے سامنے کم ہی نظر آتی ہو؟ ڈرامے چلنے بند ہو گئے کیا؟ ہوتے ہیں مگر اب اچھے نہیں لگتے، فضول کہانی سے زیادہ سڑکوں، ہوٹلوں اور پارکوں کے سین ہوتے ہیں۔ جو لڑکی ہے وہ آزادی سے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، ننگے بازو، ننگے پیٹ، لگتا ہے کسی میں شرم حیا نہیں رہی۔ آپ ہی ایک لڑکی کو دیکھا یا سب کو؟ ہر عورت مرد سے چپکنے کو تیار، کبھی بہن بن کر، کبھی ماں کے رشتے سے، کبھی بھابھی بن کر۔ یا الہی، ہر لڑکی پینٹ شرٹ یوں پہنے رہتی ہے جیسے انگلینڈ میں پیدا ہوئی ہو۔ اوفو، بہت گہری نظر سے جائزہ لیتی ہو۔ بات کیا ہے؟ بات کیا ہوتی، جو چیز ہمارے معاشرے میں ہے نہیں، وہ تواتر سے دکھائی جائے تو دل بیزار ہو جاتا ہے۔ اور تو اور جسے دیکھو بھاری بھرکم ساڑی یوں پہنے پھرتی ہیں جیسے یہ ان کا اپنا لباس ہو۔ بھائی اس میں اعتراض کیا ہے تمہیں؟ اینی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ہے نا، عجب سا لگتا ہے، اور پھر بار بار ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہے ہیں۔ کئی منٹ تک ہم دیکھنے والوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تمہیں وقت کی بہت فکر ہو گئی ہے، سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اینی کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں شوخی، بھویں اچکا کر اشاروں سے پوچھ رہی تھی۔ کیا معاملہ ہے؟ ارما سٹپٹا گئی۔ اینی مگر مشکوک ہو چکی تھی۔ بھئی کہیں دل تو نہیں لگا لیا؟ ہیں کیا؟ توبہ آپی، میں کہاں دل لگاؤں گی سوائے کچن کے۔ اب تو میں سوچ رہی ہوں آگے پڑھ لیتی، شاید کچن سے نجات ملتی۔ شرم نہیں آتی؟ چھوٹی بہن نے کتنے دن پکا کر کھلایا ہے۔ ایسا کرو کسی امیر آدمی سے شادی کر لو، پہلے معلوم کر لینا اس کے گھر پکانے والی یا خانسامہ ہے۔ ارما منہ اٹھائے اینی کو دیکھنے لگی۔ آپی آپ بہت عجیب باتیں کرنے لگی ہیں۔ میں عجیب باتیں کرنے لگی ہوں؟ تم عجیب حرکتیں کرنے لگی ہو۔ تمہارا ٹی وی سے دل اچاٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس میں اکیلی لڑکی اکیلے لڑکے کے ساتھ گھومتی ہے، ہوٹلنگ کرتی ہے، لڑکا لڑکی آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو نگلنے کی حد تک گھورتے ہیں۔ پہلے بھی ڈرامے بے سروپا ہوتے تھے، تم دیکھتی تھی، اب تم اس سے بور ہو گئی ہو، اس لیے کہ جھوٹے قصے، ناممکن واقعات اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ زندگی میں وقت گزارنے کے لیے کچھ اور بھی ہے۔ میں خوش رہنا چاہتی ہوں اور سب کو خوش رکھنا بھی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ کوئی مجھ پر اعتراض نہ کرے۔ ارما اینی کو مطمئن کرنا چاہتی تھی مگر اینی مزید فکر مند ہو گئی۔ ارما کے مزاج کی تبدیلی کسی انقلاب کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی، سوچتی رہتی تھی۔ اینی بغور اس کا مطالعہ کر رہی تھی۔ زرینہ نانی جان کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ پھپھو آپا ہر جگہ جا کر میری برائی کرتی ہیں، میری لڑکیوں کو بد زبان، بد دماغ، خود سر مشہور کر دیا ہے۔
اب سنا ہے فہد کی منگنی کر رہی ہیں، ہمیں خبر تک نہیں کی اور سب سے کہتی پھر رہی ہیں۔ دیکھتی ہوں فہد سے بہتر رشتہ کہاں ملے گا۔ انہوں نے میری بچیوں کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ جن لوگوں نے ارادہ ظاہر کیا تھا وہ بھی رک گئے ہیں۔ میرے پاس تو دولت بھی نہیں کہ جہیز کے لالچ میں ہی کوئی آئے۔ کیا یہ اسی طرح بیٹھی رہیں گی؟ اے ہٹو، کوؤں کے کوسنے سے کیا مور مر جاتے ہیں؟ فکر نہ کرو، سب اللہ پر چھوڑ دو۔ نیک شریف ماں باپ کی بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے ہوتے ہیں، آخر تم لوگوں کو نیکی کا اجر بھی ملے گا ہی۔ نانا نانی کے صبر کا تو سب کو اندازہ تھا۔ نانی جان کسی پر بھی اپنا دکھ ظاہر نہ کرتی۔ نانا جان ہر غم چٹکیوں میں اڑا دیتے۔ اسلام الدین بھی کہتے کیسے اعلیٰ ظرف اور بہادر ہیں دونوں، کتنے باحوصلہ اور صابر۔ اس گھر میں ان کی عمر کے مطابق سہولت نہ ہونے کے برابر تھی، مگر ہنسی خوشی صبر سے وقت گزارا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں ہوتے کب ہیں؟ بہت کم، بہت ہی کم۔ مونسون کی شروعات تھی، بارش تو معمول کے مطابق ہوتی تھی، لیکن 2 دن سے کالی گھٹائیں اندھیروں کے ساتھ گرج چمک کی سوغات بھی لا رہی تھی۔ کبھی تو اتنے دھماکے آسمان سے سنائی دیتے کہ دل دہل جاتا۔ اسما کہتی تھی آسمان پر جنگ و جدل کے سین اگر فلم بند کیے جائیں تو سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ جائے۔ یہ دھماکے یقیناً بمباری کا سبب ہیں، ورنہ برسات تو معصوم ہوتی ہے اور بادل تو بہت ہی بے ضرر، کس قدر سہولت کے ساتھ آ کر موسم کو خوشگوار بناتے ہیں۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اسما سو گئی تھی۔ اینی کو ٹھنڈ لگی، وہ اسٹور سے کوئی موٹی چادر لینے کے لیے ادھر آئی۔ اسٹور کے ساتھ ہی نانی جان کا کمرہ تھا۔ نانی جان اور نانا جان کی آواز سن کر وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو یا نانا جان کا بلڈ پریشر۔ چادر لے کر وہ کمرے کے دروازے پر آئی۔ دروازہ بند تھا۔ اندر کان لگائے تو اسے تعجب ہوا۔ نانی جان کچھ کہہ رہی تھی، مگر تعجب اس بات کا تھا کہ ان کی آواز گلوگیر تھی اور وہ آواز کے ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اتنے دن ساتھ رہنے کے باوجود کسی نے بھی ان کو روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ دستک دینے کے لیے بڑھتا بڑھتا رک گیا۔ میاں یاد ہے زاہد نے پہلا قدم اٹھایا تو کتنی خوشی ہوئی تھی۔ وہ ایک قدم بڑھاتا پھر گرتا اور کس طرح کلکاریاں مار رہا تھا۔ اس سے زیادہ ہم خوش ہو رہے تھے۔ نانی جان روتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی یہ زاہد ماموں کے لیے مامتا کا خراج تھا۔ اتنا صحت مند تھا، مجھ سے تو گود میں لیا نہیں جاتا تھا، ادھر ادھر لڑکتا پھرتا تھا۔ سب کہتے تھے کرین منگوا لو اسے اٹھانے کے لیے۔ بخار ہو گیا تو میں تو پوری رات روتی رہی۔ آپ ہی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھتے جاتے اور آیات شفا پڑھ کر اس پر پھونکتے۔ شاہی جب سیڑھی سے گرا، ماتھے پر چوٹ لگی، میں نے وہ زینہ ہی نکلوا دیا۔ اچھا اب ان کا ذکر چھوڑ دو، ہمیں اپنی زندگی جینا ہے، انہیں اپنی۔ سب مصروف ہیں، کیا زاہد، شاہد یا جمال کمال۔ ہم نے سب کی جوانیاں بھی دیکھ لیں، شادیاں کر دیں، بچے بھی دیکھ لیے، کوئی حسرت تو رہی نہیں۔ یہ نانا جان تھے، اولاد ہے ہماری، یاد تو آتی ہے، دن تو گزر جاتا ہے، رات میں یادوں کے قافلے چلے آتے ہیں، کس کس کو یاد کروں، کس کس کو بھلا دوں۔ آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ کس کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے جس کو یاد رکھیں؟ ہم نے ہی ہر موقع پر لمحے ان کا ساتھ دیا، کبھی اپنے لیے کچھ مانگا نہیں۔ شاید یہ اسی کی سزا ہے۔ ماں باپ کو بھی اولاد سے اپنا حق مانگنا چاہیے۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ نہ مانگنے پر، کچھ امید نہ رکھنے پر تو یوں دامن جھٹک کر سب نے ہمیں اکیلا کر دیا۔ اگر کچھ مانگتے تو نہ جانے کیا ملتا، نہ ملتا تو دل پر جو کسک اور پچھتاوا ہے وہ نہ ہوتا۔ سنیے، اگر زرینہ نہ ہوتی تو میرا کہاں ٹھکانہ ہوتا۔ میں تو اسلام الدین کی ممنون احسان مند ہوں، دونوں میاں بیوی کی مقروض ہوں، ان کی محبت، خدمت، عنایتیں، کیسے ان کا قرض ادا کروں۔ نانی جان اب آنسو پہنچ چکی تھی۔ ان کی محبت کے بدلے محبت، اور ہم کیا دے سکتے ہیں؟ مگر تم ذرا غور کرو، جب زرینہ کے ماں باپ فوت ہوئے وہ تمہاری گود میں آئی، وہ زندہ رہی، یہ کس بات کا اشارہ تھا؟ یہ کہ اسے ہمارا سہارا بننا تھا، ہم نے ہی اس کی تربیت کی تھی، پھر وہ ہمارے بیٹوں سے مختلف کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا قوی اور مربوط ہے، اس باری تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے ہی پیدا کیا، ایسے اسباب مہیا کیے کہ وہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے۔ اس کی شادی کسی غیر جگہ ہوتی، وہ ہمارا وجود کیوں گوارا کرتا؟ یہ بھی اللہ کے حکم سے اس نے راستہ بنایا۔ اسلام الدین میرا بھانجا، تمہاری بھتیجی، یہ ہمارا خاندان ہے بیوی۔ اللہ کا حکم، اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے حکم کو ماننے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں، بس اللہ اللہ کرو، شکر ادا کرتی رہو۔ نانی جان شاید سوچ رہی تھی۔ اینی ہٹنے والی تھی کہ آواز آئی، مجھے زرینہ کی بیٹیوں کی فکر ہے، کہیں رشتہ ناتا ہو جاتا، میرے تو پوتے بھی اتنے بڑے نہیں کہ میں۔ ہائے ہائے بیوی، تمہارے پوتے اور زرینہ کی بیٹی، ماشاء اللہ، آپ کی توقعات۔ زاہد کی بیٹی تو صرف اس گھر سے رخصت ہوئی تھی، کیا تماشا ہوا تھا۔ اور وہ خبیث بلال، کل میں نے اسے بازار میں دیکھا تھا جب میں بینک گیا تھا۔ ہیں؟ اچھا، کہاں تھا؟
कितना इश्तियाक था नानी की आवाज़ में। गाड़ी में था अपनी फैमिली के साथ, मुझे देखा, गाड़ी भगा दी। वो आपसे डरता भी तो है। शौक भरा लहजा ममता से पुर। सुबहान अल्लाह, डरता है अपने करतूत से तो डरता नहीं। समझा होगा कि कहीं मैं उसके साथ ना चला जाऊं। खबीस। दांत पीस रहे थे नाना जी। जहन्नुमी है तुम्हारे बेटे। आए हाय, तौबा करें तौबा करें, इस तरह किसी को जहन्नुमी कहने वाले हम कौन? पता नहीं हमारे किन गुनाहों की सजाएं हमें औलाद की जुदाई मिली है। नानी जान तड़प कर बोली। अच्छा हुआ उनका साथ छूट गया, दिल तो हमारा खुश और मुतमईन है। बाकी रही तौबा तो भाई रात भर अदा किया करता हूँ अल्लाह के आगे तौबा इस्तगफार। ऐनी समझती थी ये दोनों बूढ़े सबके सामने खुश मुतमईन नजर आते हैं, बेहिस हैं, लापरवाह, बेनियाज। 6 बेटों को पालकर जवान करने के बाद उनकी खुदगर्जी पर पुरअसरार खामोशी कहीं उनके किसी गलत फैसले का शाखसाना तो नहीं? क्या वो इंसानी फितरत और जबलत के मतवाजी सिमत में चलने वाले फिरौन सिफ्त फर्द तो नहीं? मगर ये नहीं, ये आम आदमी, आम लोग हैं। खास नहीं, रोते नहीं, हंसते नहीं। रात की खामोशी इनके आंसुओं की गवाह होती है, उनके दुखों पर मरहम रखती है, उनको हौसला देती है। कितने बहादुर हैं ये, दुखों गमों जुदाइयों से लड़ते और सुरखरू होते, सबकी परेशानियों का सद्देबाप भी करते हैं, दुख सुख में शरीक भी होते हैं। वो उनका और भी ख्याल करने लगी, उनके पास बैठकर बातें भी करती, सेहत के मुतल्लिक मशवरे भी देती। अस्मा के लिए मुल्तान वालों का इसरार था, खवातीन आना चाहती थी। नाना जान ने कहा, वाह, पहले हम लड़के को देखेंगे, बुलाओ उसे। चुनाचे एक दिन नाना जान मुल्तान भी चले गए। लड़का आया हुआ था, चुप चुप थे। क्या हुआ, कुछ बताओ, क्या देख कर आए हो? नानी जान को परेशानी। भाई मुल्तान देख लिया, कभी देखा नहीं था। और मुल्तान वाले? मैं क्या सारे घरों में झांकता, लाखों घर? कभी सीधी बात भी कर लिया करें। सलमान के बेटे अमान को कैसा पाया? अब आई हो सीधी राह पर। सवाल करते हुए अल्फाज का चुनाव सही होना चाहिए कि मुखातिब की समझ में आसानी से आ जाए। अच्छा फिर अमान, उसके माँ बाप? देखो भाई, सीधी बात करता हूँ, लड़का दाढ़ी वाला है, यानी काबिल कबूल है। बमुश्किल उन्होंने तफसील बताई। मजहबी लोग, शरीयत के पाबंद। अमान नमाज रोज़े का पाबंद। जहेज़ के नाम पर लड़की की सीरत, दुनियावी कोई चीज़ नहीं। मैंने कहा मगर लड़की कपड़े तो साथ लाएगी, आप लोगों के ना जाने कैसे होंगे। लड़की को पसंद ना आए तो उस पर राज़ी हुए। अस्मा बहुत खुश हुई। नाना जान ने बहुत अच्छी बात की, हक और सच। अस्मा की तो अभी जल्दी भी ना थी, मगर लोग 2 साल इंतज़ार कर सकते थे। अलबत्ता ऐनी और इरमा की ज़रीना को फ़िक्र थी। जब से रिफ़त आपा ट्रक भर जहेज़ का मुतालबा कर गई थी, उन्हें जहेज़ जमा करने का शौक़ हो गया था। ऐनी की तनख्वाह से बहुत सहूलत हो गई थी। ऐनी खुद भी कई चीज़ें ले आई थी। वो अब कार ख़रीदने की आरज़ूमंद थी। आप ही एक बात तो बताएं। इरमा बहुत सोच कर सवाल कर रही थी। क्या मोहब्बत का वजूद है? मोहब्बत का वजूद इसी तरह हो सकता है कि वो दिल में हो। ऐनी लापरवाही का मुजाहरा कर रही थी। आपको किसी से मोहब्बत हुई? यानी कि ऑफिस में कितने लोगों से मिलती हैं तो कोई दिल को अच्छा लगा? मुझे मोहब्बत अपने काम से है, अपने मकसद से है, माँ बाप से है, नाना जान और नानी जान से भी है, और तुम दोनों। बस? यानी सिर्फ घर वाले, कोई और? अभी तक तो नहीं। ये कैसे हो सकता है? आखिर आप भी दिल वाली हैं। अटक अटक कर बोलने से उसका राज राज नहीं रहा। ऐनी ने मगर उससे पूछा नहीं कि क्या तुम? कहा तो बस इतना। इरमा, हमारे वालिदैन, हमारा माशरा, हमारी तरजीहात हमसे हमारे मजबूत किरदार का तकाजा करती हैं। हमारा मज़हब भी हमें शरीयत का पाबंद देखना चाहता है। ये दुनिया तरगीबात की फसलें उगा रही है। माशरा मादर पिदर आज़ाद हो चुका है, जिसमें मासूम जहनों को बेराह रू करने के बेशुमार ज़रिए बना दिए हैं। टीवी, ड्रामों, फिल्मों ने हमारे जहनों को उलझा कर रख दिया है, मगर ये हमारी अकल और हमारी तरबियत का इम्तिहान है। अपने इरादे और किरदार, अपने माँ बाप की अज़मत और अपनी दीनी तालीम की बदौलत हम अपनी पाक दामनी की हिफाजत कर सकते हैं। अपने दिल को साफ़ शफाफ हर किस्म की दुनियावी आलाइशों से पाक रखना हमारे इख्तियार में है। मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। आप ही इतनी लंबी तकरीर। इरमा का सांस फूल गया। ये ऑफिस में सबक देती हैं या वहाँ से सीखा है? तुम बताओ, कुछ समझ में आया? ऐनी कुर्सी पर नीम दराज होकर बोली। फिर आप ही अगर किसी से मोहब्बत हो ही जाए, आपने भी सुना होगा दिल बेइख्तियार होता है। ज़िद्दी दिल किसी की सुनता नहीं, मानता नहीं। दिल बेइख्तियार नहीं होगा, दिल में कुछ ख्वाहिशें होती हैं। अगर नीयत नेक है, दुरुस्त सिमत में है, वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती है। ये मेरा तजर्बा है। मैंने कभी ज़िद नहीं की, मगर जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। ये अल्लाह का करम और एहसान है। जब हम मुल्तान में थे, घर के हालात बहुत ख़राब थे। मैंने मैट्रिक किया था। उन दिनों हमारा ये घर ज़ेरे तामीर था और हमारी तालीम अधूरी रहने का अंदेशा था। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। अब्बू को तरक्की हुई, लाहौर ट्रांसफ़र हुआ
اور 1 سال کی رکی ہوئی ترقی بحال ہوئی، کافی رقم ملی، گھر بن گیا، میں کالج جانے لگی، سب کچھ درست ہوتا گیا۔ حالانکہ میں نے زبان سے تو کسی سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ اللہ کے کرم سے محبت تو انسان کا حق ہے، کر لوں گی، مگر اس میں ابھی وقت ہے۔ کس سے کریں گی؟ ارما کا سانس تیز چلنے لگا۔ بے وقوف، کس سے نہیں، صرف ایک سے جو زندگی کا ساتھی ہوگا۔ تو شادی بھی کریں گی آپ؟ شادی فرض ہے، حکم ہے، مگر ابھی نہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا۔ ارما چپ ہو گئی، اینی نے بھی نہیں کریدا۔ اور ایک دن جب خوب بارش برسا کر جل تھل کر چکی تھی، درخت پودے دھل کر چمک گئے، بھیگی بھیگی ہوا کے آنچل لہرانے لگے، اسما کی پسند کا موسم ہو اور وہ کچن کی رونق نہ بڑھائے، گرم پکوڑوں پودینے کی چٹنی کی خوشبو پھیل گئی۔ نانا جان بھی خوش ہو گئے اور ابھی پکوڑے کچن میں ہی تھے کہ حماد کی امی سرفراز کی امی کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ بغیر اطلاع کے آمد، زرینہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھی ہی تھیں کہ اسما پکوڑے لے کر آئی۔ نانا، نانی اور زرینہ کو ڈرائنگ روم میں دیکھ کر ادھر ہی آ گئی۔ حماد اور سرفراز کی امیوں نے بھی پکوڑوں میں حصہ بٹایا۔ حماد کی امی نے تو فوراً ہی اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے لیے اینی کا ہاتھ مانگ لیا، سرفراز کے لیے ارما کی درخواست، اور اس قدر لجاجت خوشامد کے ساتھ کہ زرینہ گھبرا گئیں۔ ان لوگوں کو جلدی تھی، ان کا ایک بھائی آسٹریلیا جا رہا تھا فیملی کے ساتھ۔ وہ چاہتی تھی چھوٹے بھائی کی شادی بھائی کے سامنے ہو جائے، کسی دھوم دھام شور شرابے کے بغیر۔ سرفراز کی امی کو اتنی جلدی تو نہ تھی، خواہش تھی کہ دونوں بہنوں کی باراتیں ایک ہی دن آئے، محض زرینہ اور اسلام الدین کی سہولت کے لیے۔ زرینہ نے نانا جان کی طرف دیکھا، انہوں نے فوراً کہا، حماد کے ماموں کو دیکھے بغیر ہم کیسے فیصلہ کریں؟ تو بلا لیں، باہر گاڑی میں بیٹھا ہے۔ نانا جان میں ایسے وقت جوانوں والی تیزی آ جاتی ہے۔ وہ لپک کر باہر گئے اور ندیم کو پکڑ لائے، پہلے اپنے کمرے میں انٹرویو کیا، پھر ڈرائنگ روم میں لے آئے اور ہانک لگائی، اسما بیٹی پکوڑے کھلاؤ بہنوئی کو۔ زرینہ بدحواس، ابو جان کیا؟ حماد کی امی نے کہا، دیکھو بہن، ہم آپ کے لیے انجان نہیں۔ سرفراز کی امی زاہد صاحب کی بیگم کی ہمشیرہ ہیں، 1 ہفتے کے اندر آپ ندیم کے بارے میں معلومات کر لیں، اس سے زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ سرفراز کو تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہی ہیں۔ نانا جان نے سر ہلا کر کہا، بس ٹھیک ہے، ہماری طرف سے اقرار ہے، جو فرض جتنی جلدی ادا ہو جائے اچھا ہوتا ہے۔ ابو جان، اتنی جلدی؟ تیاری کے لیے وقت نہ، ہم آپ سے کچھ لیں گے نہ کوئی غیر ضروری رسم ہوگی، ہمیں آپ کے گھر سے کچھ لینا ہے تو وہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ سرفراز کی امی نے اطمینان دلایا، مگر زرینہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ بیٹیاں بوجھ کی طرح تو نہیں اتاری جاتی بہن، ہمیں لڑکیوں کی رائے بھی لینی ہے۔ بحث ہوتی رہی، آخر نانا جان نے کچن میں آ کر ارما سے کہا، تم لوگ کپڑے وغیرہ بدل کر آ جاؤ، اچھے سے کپڑے پہننا۔ اینی تم اپنا گلابی سوٹ پہن لینا جس کے دوپٹے پر اس دن کالے ستارے لگا رہی تھی۔ ارما کے پاس فیروزی سوٹ ہے، وہ فیروزی رنگ میں ہیرے کی طرح دمکتی ہے۔ اور نانا جان، میں کون سے کپڑے پہنوں؟ اسما کم نہ تھی۔ ہاں ہاں، بہنوں کی منگنی ہو رہی ہے، تم نیلا سوٹ پہن لو، اس کے ساتھ کی چوڑیاں بھی ہیں تمہارے پاس۔ اوفو، نانا جان کے مشاہدات اور یادداشت، پتہ تو چلے کس کے ساتھ ہو رہی ہے منگنی۔ اینی نانا جان سے پوچھ سکتی تھی، ارما کا تو حلق سوکھ گیا تھا۔ ارے لڑکی، اندر آؤ گی تو پتہ چلے گا، ابھی مجھے بھی خبر نہیں۔ نانا جان کے جاتے ہی تینوں تیار ہونے لگیں۔ اینی افسردہ تھی، میں نانا جان سے انکار کیسے کرتی؟ کیا پتہ یہ اللہ کا حکم ہو، وہی جس کا اس نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے۔ مجھ سے مانگو، میں دوں گا، کیونکہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جتنی دیر کمرے میں بحث ہوئی، اسما اور ارما نے کئی چیزیں بنا لی تھیں۔ اسما ٹرالی لے کر اندر آئی، حماد کی امی نے اپنے پرس سے ایک مٹھائی کا ڈبہ برآمد کر لیا تھا، اور سرفراز کو نہ جانے کہاں سے نانا جان پکڑ لائے تھے، وہ بھی مٹھائی کے ساتھ۔ گویا یہ لوگ اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ آج جواب مل جائے گا اقرار میں۔ ارما کے تو پیر کانپنے اور ہاتھ سنسنانے لگے سرفراز کو دیکھ کر، اور وہ اکیلے کب تھے؟ ان کے تینوں بھائی بھی موجود تھے، بلکہ 2 چہرے اور بھی تھے۔ اسلام الدین کی موجودگی میں تو اینی بھی محجوب سی تھی۔ لڑکی کیمرے سنبھالے تیار۔ حماد کی امی نے اینی کو انگوٹھی پہنائی، سرفراز کی امی نے ارما کو، نانا جان نے بھی جیب سے 2 انگوٹھیاں نکال کر اسلام الدین کو دیں۔ لو بیٹا، اللہ کا نام لے کر پہنا دو۔ مٹھائی کھائی گئی اور اسما کی تیار کردہ اشیاء ماں پکوڑوں کے سب کے جانے کے بعد زرینہ حواس باختہ سی کہنے لگی، 10 دن بعد؟ ابو جان کیسے ہوگا اتنی جلدی؟ شادی سب سے کیا کہوں گی؟ کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ نے آج کا دن مقرر کیا تھا، ایک کام ہو گیا، اگلی تاریخ پر شادی ہوگی۔ یہ بڑے میاں نے انگوٹھیاں کہاں سے پیدا کر لیں؟ نانی جان حیران تھی، انہیں شادی منگنی کی بہرحال پریشانی نہ تھی۔ موسم اتنا حسین بلکہ رنگین تھا، ارما نے ظاہر بھی کر دیا۔ یہ تمہارے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ اینی نے اسے ڈانٹا۔ ارما گھبرائی، وہ موسم جو اتنا پیارا ہے۔
بیوی، جب دل کا موسم خوشگوار ہو تو ہر طرف کا موسم رنگین نظر آتا ہے۔ میرا دل ابھی پورے طور پر مطمئن نہیں ہے۔ نانا جان تو کہانیوں والے جادوگر تھے۔ حسب سابق سارا انتظام گلی میں کناتیں شامیانے لگا کر کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ سمیہ کے وقت تو ہال بک کرانے کی گنجائش نہ تھی، مگر اب 2 باراتیں، لیکن نانا جان کسی کی سنتے نہ تھے۔ بغیر کسی جہیز کے دونوں لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ معزز گھروں میں بیاہی گئیں۔ اسلام الدین کی دونوں بہنیں دوسرے عزیز ان لوگوں کی خوش قسمتی پر رشک کر رہے تھے۔ شاید کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ اس نیکی، احسار، ہمدردی کے صلے میں ان کی بیٹیوں کے نصیب جاگے ہیں جو 2 بوڑھے بزرگوں کو عزت، احترام، محبت، شگفتگی اور درد مندی کے جذبات کے ساتھ اپنے گھر میں پناہ دینے کے اجر میں ملا۔ رخصتی کے وقت نانا جان نے دونوں دلہاؤں کو لپٹایا اور کہا، یہ لڑکیاں ظاہری اور دنیاوی نمائشی اشیاء اور ساز و سامان کے بغیر رخصت ہو رہی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ان کا ظاہری اور باطنی حسن، فطری نیکی اور بے شمار خوبیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم ان کا جہیز ہے۔ مجھے یقین ہے تم ان پر ہمیشہ فخر کرو گے۔ یہ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کریں گی۔ اور میاں ندیم، میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا، امید ہے تم اس پر قائم رہو گے۔ مجھے مایوس نہ کرنا۔ ہماری بے شمار دعائیں تم لوگوں کے ساتھ رہیں گی۔ ہمارا فرض ادا ہو گیا، اب تم اپنے اپنے فرائض نبھاؤ۔ فی امان اللہ۔ بارات بلکہ باراتیں واپس چلی گئی اپنے گوہر مقصود کو لے کر۔ سارے مہمان رخصت ہوئے۔ ایک سناٹا سا تھا مگر خوشی کے ساتھ، اور اسما کا تو ایک ہی سوال تھا، امی، اینی آپی سمیہ کی بھومانی ساس بن کر کیسی لگیں گی؟ اینی اور ندیم، ارما اور سرفراز دوسرے دن گھر آئے۔ ماں باپ کو نظر انداز کر کے دونوں لڑکیاں نانا جان سے جا لپٹیں۔ اینی کے آنسو اور نانا کا گریبان، پھر ارما بھی انہی کا دامن پکڑے کھڑی ہو گئی۔ زرینہ اور اسلام الدین پیچھے کھڑے ہنس رہے تھے۔ مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہے، اسما نے کمرے میں جا کر بہنوں سے سوال کیا۔ دونوں کو نانا جان سے کون سی دولت ملی تھی جو امی ابا سے پہلے ان سے لپٹی؟ پہلے میں بتاتی ہوں۔ اینی بڑی تھی، اسے جواب دینے کی جلدی تھی۔ نانا جان نے ندیم سے وعدہ لیا ہے کہ میں یعنی کہ اینی بدستور جاب کرتی رہوں گی اور اپنے والدین کو اپنی آمدنی اسی طرح دیتی رہوں گی جب تک چاہوں، اور جب چاہوں جاب چھوڑ دوں۔ یہ شرط نانا جان نے رکھی تھی اور ندیم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ارما نے بڑی مشکل سے راز اگلا۔ سارا پلان نانا جان کا تھا۔ سرفراز نے بہت پہلے نانا جان کو رشتے کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کو اینی پسند تھی، اینی کی بے باکی، حق گوئی، جب وہ زاہد ماموں کو ترکی بترکی شرمندہ کر رہی تھی۔ انہیں بولڈ لڑکیاں پسند ہیں۔ ارما چپ ہوئی، اسما کو بے چینی۔ اچھا تو پھر؟ نانا جان نے ان کو سمجھایا کہ تم 4 بھائی ہو، گھر میں تمہاری ماں ہی ہے، اینی جاب نہیں چھوڑے گی، وہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں کی مددگار نہیں ہو سکتی۔ بدمزگی سے بہتر ہے کہ کوئی خدمت گزار خاموش طبع لڑکی پسند کرو، اور انہوں نے میرا نام لیا کہ وہ گھر بھی سنبھالے گی، تمہاری ماں کی خدمت کرے گی، صابر شاکر خاموش طبع ہے، کوئی گھر میں اس سے بدسلوکی کرے اسے بھی برداشت کرے گی، منہ سے اف نہیں کرے گی، جبکہ اینی طوفان اٹھا دے گی، زبان چلائے گی، برابری سے مقابلہ کرے گی، گھر میں ہر دم چک چک ہوگی۔ یہ نانا جان نے کہا۔ ہیں یہ کیا سلسلہ ہے بھائی؟ اینی جو کرنا ہوئی۔ آپ ہی نانا جان نے بہت پہلے سے ہم دونوں کی شادی کی بات کر لی تھی۔ اس دن منگنی تو بس ایک سوچا سمجھا ڈرامہ تھا۔ ارما نانا جان کی کارروائیوں سے واقف تھی۔ سرفراز نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اچھا، بڑے ہوشیار اور کتنے گہرے ہیں۔ آپی، آج بتا دوں؟ اسما نے ارما سے ذرا دور ہٹ کر کہا رازداری سے، کہ ارما کالج کے زمانے سے سرفراز بھائی کو پسند کرنے لگی تھی، اسی لیے BA کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا کہ وہ اپنے جذبات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر سمیہ کی شادی کے سلسلے میں آنا ہوا تو یہ پروانہ، خاموش پروانہ۔ اگر سرفراز کی شادی مجھ سے ہو جاتی تب کیا کرتی؟ آخر کو پسند تو انہوں نے مجھے کیا تھا۔ اینی فخریہ انداز سے مسکرائی۔ پھر صبر کرتی، آپ نے اس دن تقریر کی تھی، وہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ آپ ہی اور ارما چلیں، شکرانے کی نماز پڑھ لیں کہ معاملہ درست ہو گیا، ادھر کا ادھر نہیں ہوا۔ اسما کی جب سے ملتان والوں سے شادی طے ہوئی تھی خاصی مذہبی ہو گئی تھی۔ چھوٹی، اگر سفتے کی انگلی میں نانا جان والی انگوٹھی فٹ آ جاتی پھر تم کیا کرتی؟ شکر ادا کرتی؟ میں صبر نہ کرتی، طوفان اٹھا دیتی، ہنگامہ، توڑ پھوڑ، نانا جان کے کندھے سے لٹک جاتی اور چیختی، کیا بھلا یہ شادی نہیں ہو سکتی اوئے نانا؟ تینوں کے کہکہے کمرے کی فضا کو مزید رنگین بنانے لگے۔ ختم شد۔ جی ڈیئر لسنرز، تو یہ چلبلی سی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سی تھی اور بہت ہی لائٹ سا طنز و مزاح تھا، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اچھے اچھے میسیجز تھے کہانی میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ میسیجز ضرور پک کیے ہوں گے، تو ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ نے اس کہانی سے کون کون سے اچھے میسیجز لیے ہیں اور آپ نے کیا محسوس کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اور شارٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔